हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मोदी जी ने, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, लेकिन जितनी हिपोक्रेसी दिखाई हमारे मोहतरम समीर साहब ने और उनके साथ मिलके उनके चंद एक सनातनी भाइयों ने, उसकी सीमा कोई नहीं। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये जान के कि जितनी भी मैंने वीडियो देखी, जो लोगों ने मुझे भेजा कि इस घंटे से देखो, इस टाइम से देखो, उसमें झूठ के इतने अंबार थे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि किस किस झूठ को मैं एक्सपोज करूं और किस किस झूठ को मैं एक्सपोज ना करूं। लेकिन उसके बावजूद मेरे चैनल के ऊपर चंद एक बहुत पुराने व्यूअर्स, जो कि मुझे एक बहुत ही अरसा दराज से जानते हैं, उन्होंने भी बोला कि इस चीज को आकर बताओ, इस चीज को आकर एक्सप्लेन करो। तो लीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूं और मेरे साथ हमारे प्यारे मोहतरम हजरत साहिल भाई हाजिर खिदमत है। साहिल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू फॉर कमिंग सो इन। वेरी मच एडम, क्या हालचाल? सर, हालचाल तो ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली अफसोस है इस बात पे, जैसा कि मैं बता रहा था कि यानी इतने हमारे पुराने सब्सक्राइबर चंद एक, जो कि हमें बड़े अरसे से जानते हैं, बड़े अरसे से मानते हैं, उन्होंने भी जी कहा कि अपनी पोजीशन को आके एक्सप्लेन करो। हालांकि मैं कभी नहीं चाहता कि हमें कभी भी अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करनी पड़े, मगर मुझे आना पड़ा और मैंने आपको जैसे कि येस्टरडे कॉल किया था कि साहिल भाई, अब इस तरह के लोग भी अगर हमें कहें ना अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करो, तो अब एक्सप्लेन थोड़ा सा करना बनता है। क्या कहते हैं आप? सही बोले, बिल्कुल सही बात है। साहिल भाई, मैं कुछ बातें करने से पहले, समीर तक जाने से पहले, कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो कि सनातन को बहुत मानते हैं, बल्कि उनका नाम ही कुछ सनातन है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि उन्होंने भी मुझे एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि, दुख दिया, क्योंकि इन्होंने अपना चैनल ग्रो किया मेरी वीडियोस के ऊपर, क्वाइट फ्रैंकली। हम्म और ये भाई साहब, मैं पहले इनके बारे में बता दूं, फिर आगे चलूंगा, क्योंकि मुझे इनका ये वाला पार्ट मुझे कल जब मैं आपसे बात कर रहा था तब तक नहीं पता था। कल जब तक मैं आपसे बात कर रहा था मुझे नहीं पता था। अच्छा, आप लोगों ने सनातन शंकर का नाम सुना? ये मेरे ख्याल से वही है जो अपने वीडियोस पे रिएक्शन दे के इनके सब्सक्राइबर बढ़े थे, शायद वही है, थैंक यू अगर सो इफ आई वेरी एम नॉट मच। रॉन्ग। बिल्कुल वही, बिल्कुल वही, बिल्कुल वही है। अच्छा, ये जो वीडियो इन्होंने की थी, मैंने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा था, मुझे चंद एक लोगों ने कहा यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, मैंने देखा, ये मैंने पार्ट मिस कर दिया था ऑब्वियसली कल। आज मुझे एक और व्यूअर ने भेजा, उसने कहा दुर फटे मुंह तेरे पे, तू इतना कमीना निकला, तू इतना हरामी निकला, तू ये करता है, तू वो करता है। देखो ये सर आप क्या बोल रहे हैं साहिल भाई, जरा ये देखिएगा, फिर मैं आपको दिखाता रहे हूँ। हैं। और मैं तो एडम सीकर को बहुत पहले से समझ गया था। मैं रिएक्शन वीडियो बनाता था और इस बंदे के वीडियो बनाता था, तो इसने मेरे वीडियो देखे, तो मैं क्या करता था, एडम इनकी एक्स मुस्लिम्स की बात करके फिर सनातन के पॉइंट जोड़ देता था। उससे उसको चिढ़ मच गई कि भैया ये तो सनातन का प्रचार कर रहा है। उसने मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मेरे को हिपोक्रेट लिखा कि यू आर अ सच्चा हिपोक्रेट। मैंने उसको पूछा, भाई हिपोक्रेट क्यों लिख रहा है? करे तू ज्यादातर मेरे वीडियो दिखाता है और उसमें फिर अपने सनातन की वो जो बकचोदी है वो करता है। तो उसने इस तरह से मतलब जब कमेंट, मैंने इसको हिपोक्रेट कहा, क्यों कहा, इस वजह से कहा। ये साहिल भाई, मेरे इसके चैनल के ऊपर ना सिर्फ ये वाला कमेंट है, इसके अलावा कभी कोई कमेंट ही नहीं किया। मैं कमेंट ले आता हूँ आपके सामने, सिर्फ ये कमेंट है, इसके अलावा कोई कमेंट दिखाए। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, वीडियो का नाम आप लोगों को ऊपर दिख रहा है, इसको जूम कर देते हैं, सारे पढ़ लें। ये जनाब कमेंट है 7 days अगो, उस टाइम का इस वीडियो के ऊपर, ठीक है, उसी टाइम के ऊपर 7 days अगो, उस टाइम पे पिक्चर ली थी मैंने, ठीक है। ओवर 80% ऑफ योर कंटेंट इज माय टॉक, येट in the channel video content in description of your videos you did not mention my channel name, such hypocrisy।
तुम्हारा 80% कंटेंट जो है, आप हंस रहे हो सर, मुझे हंसी गुस्सा आ रही, चढ़ रहा है। कसम से हंसी आ रही। नहीं, आप अपनी जगह पे चिढ़ आपकी सही है, लेकिन कसम से मुझे इतनी हंसी आ रही है ये पढ़ने के बाद कि क्या लिखा हुआ है और उसको क्या बना दिया। वाह 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 भाई, फेक नैरेटिव किसी को बनाना हो ना, वो तो अच्छा हुआ कि आपने ये स्क्रीनशॉट लेके रखा था। सर ये स्क्रीनशॉट में लेता नहीं होता। असल में हुआ ये था कि मुझे जिस बंदे ने मैसेज किया था ना, असल में मैं वीडियोस देख लेता हूं अक्सर, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं देखता। मुझे एक बंदे ने ही मैसेज किया था और उस बंदे ने मुझे बोला कि यार तुम्हारे चैनल का हैशटैग इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में नहीं है, हालांकि ये तुम्हारी वीडियोस दिखा रहा। मैंने देखा, वेरीफाई किया और फिर इसको इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर दिया। इस कमेंट के बाद आप इनका आंसर देखें, आप इनका आंसर देखें। इसने ये नहीं कहा कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, इनका आंसर देखें। इनका आंसर है वीडियो हैव योर एवरीथिंग, एवरीबडी नोज यू, बट एल्स यू नीड give me write up if any specific will copy paste in all video spreading your name, still I am hypocrite. This is the only comment that he did. इस यानी इमेजिन करो, मैं क्या कह रहा हूं, तुमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबके नाम लिखे हैं, सच वाला का नाम है, साहिल का नाम है, समीर का नाम है, पता नहीं 10-15 और लोगों के नाम है हैशटैग के साथ। मेरा हैश एडम सीकर या एडम सीकर उर्दू नहीं है। मुझे कह रहा है कि मैं डिस्क्रिप्शन में डेटा दूं। क्या डेटा दूं भाई, सिंपल इंग्लिश लिखी है। मैंने कहा सबके नाम है, मेरा नहीं है। क्यों? जबकि तुम चला मेरा कंटेंट रहे हो। यार साहिल गलत लिखा। भाई इसी नहीं, असल में ना तेरे को बहुत मस्ती है भाई, तेरे को है ना, असल में ये जो तेरे साथ हुआ है ना, ये मैं भी कह रहा हूं कि ये सही किया। क्यों? क्योंकि एक टाइम था, तुझे भी अच्छे से याद है कि मैंने बोला था कि कोई भी हमारे वीडियोस नहीं डालेगा, याद है? लेकिन तूने मुझे कॉल करके बोला कि भाई नहीं, जाने दे, जिसको डालना है डालने दे। याद है तेरे को वो कॉन्वर्जेशन हमारा? जी जी बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, याद है ना तुझे? बिल्कुल याद है। मैंने स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम में बोला था कि अभी से कोई भी हमारे वीडियोस कट करके नहीं डालेगा। तूने मुझे कॉल करके बोला कि भाई नहीं, मत ऐसा रूल्स रख, लगाने दे, जाने दे, जिसको डालना है डालने दे। हमारा मेन मकसद है, हमारा चैनल जो है, हमारी चैनल नहीं, हमारी आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो जितने लोगों को डालना है डालने दे। इसका बदला तुझे मिला है भाई, इतना याद रखना। दुरुस्त फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। सर देखिए, इनका ये रिप्लाई आया, उसके बाद मेरा उसी दिन, सेम डे में हो रहा है, 7 days ago, मैंने पिक्चर लिया क्योंकि उस बंदे ने मुझे कहा किस वीडियो में तुमने, असल में हुआ ये, मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद जो है मैंने उसको कहा यार मैंने उसे कह दिया, उसने कहा किस वीडियो में कहा, उसी बंदे ने। तो 7वें दिन 7 days के बाद, देखिए 7 days अगर क्यों लिखा है, ये आज का नहीं है सर, ये तकरीबन आप कह लो 6-7 महीने पहले की बात है, ये आज का नहीं है। मैं अभी अगर कोई बंदा इसकी इस वीडियो में चला जाए, जाके देखे कि उसने अगर मेरा कमेंट डिलीट नहीं किया, तो उसको नजर आएगा 3 महीने या 4 महीने, आई फॉरगॉट यार, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये इसकी वीडियो है। अगर इस्लाम अलाउ करे तो अपनी बेटी का मुता, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और लौंडी बान, ये उसकी वीडियो का है, टाइटल है। इस वीडियो में अगर उसने मेरा कमेंट डिलीट नहीं कर दिया हुआ, तो लोग जाएं और देखें और मुझे लिंक भेज दें, मैं उसको यहाँ पे खोल लेता हूँ सामने, क्योंकि उस बंदे को मैंने ईमेल किया था, मैंने उस ईमेल से पिक्चर दोबारा डाउनलोड की है दिखाने के लिए, क्योंकि 7 दिनों के बाद मैंने ये ईमेल किया। अच्छा आगे क्या है, दिस इज नॉट व्हाट आई सेड, मैं उसे कह रहा हूं मैंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए पूरा राइटअप लिख दो, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई रोट, व्हाट आर यू रिप्लाइंग, आई कैन सी माई मैसेज इज कन्वेड फुली, थैंक्स फॉर रीडिंग। क्योंकि उसने मेरे पहले मैसेज को भी हार्ट किया था, दूसरे मैसेज को भी हार्ट किया था। सिंपल बात कर रहा हूं यार, हिपोक्रेसी क्यों है भाई, कंटेंट मेरा यूज कर रहे हो, मेरा हैशटैग नहीं। अच्छा क्या मैंने उसके बाद इसको स्ट्राइक भेजा? नहीं साहिल, उसके बाद भी मेरा कंटेंट यूज करता रहा, मैंने स्ट्राइक नहीं भेजा। 2 महीने पहले ये बंदा मुझे, यही बंदा मुझे मिला स्वामी जितेंद्रन के चैनल के ऊपर, वहां पे तो बंदा मेरे से बड़ा अच्छा था, एडम भाई कह के बात कर रहा था। यार इतनी ज्यादा झूठ और मुनाफिकत क्यों है? क्या क्या यार साहिल, मैंने इस्लाम तो पूरा पढ़ लिया, पूरा चलो काफी ज्यादा पढ़ लिया, लोग मानते हैं, लोग मुझे कहते हैं मैं स्पेशल ट्रेनिंग लेके आया हूं, वो वीडियो में दिखाऊंगा। इस्लाम में मैं झूठ भी दिखा देता हूं। यार ये जो लोग अपने आप को सनातन संस्कारी कह रहे हैं, यार ये क्या, ये
इस्लामिक संस्कारी है या सनातन संस्कारी है, जरा मुझे ये बता दें। नहीं, धोखा देना तो सनातन में नहीं है ना भाई, धोखा देना। नहीं है सर, तो फिर मुझे बताएं ये क्या चल रहा है। नहीं, ये तो सच्ची में एक बार फिर से वो वाली वीडियो अभी जो चलाए थे वो लगाओ, क्योंकि आपने भी जो कमेंट बताया उसके बाद लोगों को वीडियो क्या बोला है उन्होंने फिर से सुनने दो, ताकि लोगों को भी समझ में आ जाए कि कितनी बड़ी मुनाफिकत है, और ये और मैं तो धोखा एडम देना सीकर को नहीं है तो उसको क्या कहते। मैं रिएक्शन वीडियो बनाता था और इस बंदे के वीडियो बनाता था, तो इसने मेरे वीडियो देखे, तो मैं क्या करता था, एडम इनकी एक्स मुस्लिम्स की बात करके फिर सनातन के पॉइंट जोड़ देता था। उससे उसको चिढ़ मच गई कि भैया ये तो सनातन ये का देखो, प्रचार कर रहा है। ये उसने नैरेटिव मेरे है। कमेंट बॉक्स में आकर मेरे को हिपोक्रेट लिखा कि यू आर सच्चा हिपोक्रेट। मैंने उसको पूछा भाई हिपोक्रेट क्यों लिख रहा है? करे तू ज्यादातर मेरे वीडियो दिखाता है और उसमें फिर अपने सनातन की वो जो बकचोदी है वो करता है। तो उसने इस तरह से कब मतलब बोला तूने, बस कर दे, तूने उस कमेंट में कब बोला कि तू मेरी वीडियो दिखा के सनातन की बकचोदी करता है? कब तुमने उस कमेंट में लिखा? और कब तुमने ये लिखा कि तुम मेरे वीडियो के साथ सनातन का पॉइंट ऐड मत करो? कब लिखा तुमने? यार, एक तो तुम जिसके बदौलत तुमने चैनल तुम्हारा चला, तुमने हमारे वीडियोस को डाल डाल के ही उस पर रिएक्शन दिया और तुमको लाख के ऊपर कुछ सब्सक्राइबर मिले। पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली कितना है, पता लेकिन नहीं है, काफी मैंने ग्रो देखा हुआ भी था। नहीं। तो भाई इतना बड़ा धोखा तुम दे रहे हो। अच्छा, ये देखो भाई, ये एक कमेंट है, धोखा तुम दोनों धोखेबाज। ये पक्का मोमिन रहेगा, क्योंकि जो समझदार रहेगा ना भाई, तुम लोग जो ये साहिल बोल आज रहा कहने है दो, धोखा, साहिल आज कहने दो सबको। लाइव चैट ठीक मैंने है, नहीं रीड करना, मैंने रीड ही नहीं करा लाइव चैट। अब आगे बढ़ो। अपने असल मुद्दे के ऊपर चलते हैं। समीर साहब के कुछ क्लेम्स हैं, जहां से गेम स्टार्ट हुई, फिर ये गए सनातन चैनल के ऊपर, बल्कि समीर को भी साइड पे रखें। जब ये सनातन चैनल के ऊपर गए तो वहां पे साहिल भाई एक और चैनल है, पहले उसको भी मैं बात कर लूं। एक और चैनल है जो कि हमारी वीडियोस को ले लेके वो भी काम करता रहा, और हम आपसे बहुत ज्यादा उसने हेल्प भी लिया प्रोबेबली। लेकिन भाई साहब तो हमारी वीडियोस देखते नहीं है, बाय द वे, ये मैं बता दूं आपको, वो हमारी वीडियोस नहीं देखते। कौन, उन्होंने किसकी कहा बात है, कर रहे हो? हाँ वो है, बताता हूँ। अच्छा, वो हमारी वीडियोस देखते नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं देखते। पहले तो ये बात क्लियर हो जाए। क्या ये बात क्लियर होगी कि वो हमारी वीडियोस नहीं देखते? ठीक है जी, कंफर्म। ओके, हाँ कंफर्म। ओके, अच्छा जी, वो कहते हैं, किधर गया यार, ये देखिए साहिल भाई क्या कहते हैं। अभी पता है जिस व्यक्ति की ये बात हो रही है, उस व्यक्ति का कल या परसों का एक स्टेटमेंट है। उसने कहा कि आई एम ब्रांड, मैं ब्रांड। ये सनातन समीक्षा। समीक्षा साहब बोल रहे हैं, इनका चैनल है। जरा गौर से सुनिएगा ये बोल क्या रहे हैं, गौर से सुनिएगा दोबारा। है, उसने कहा कि आई एम ब्रांड, मैं ब्रांड हूं। मेरा विरोध करके भी मेरी ब्रांडिंग को नहीं नष्ट कर सकते, और मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं ब्रांड हूं ही। यार साहिल भाई, ये वाली स्टेटमेंट मैंने जिंदगी में कब कही है? अच्छा, अब देखें कि मैंने कहा क्या है। और साहिल ये तुम्हारे चैनल पे हुआ, जब लास्ट टाइम तुम निकल गए थे तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं एक ब्रांड हूं और मेरी इस ब्रांड को दो तरीके से यूज किया जा सकता है। प्लीज सुनिएगा मैंने क्या कहा। बाय द वे, आगे एक और भाई बताएगा कि ये एडम सीकर है, क्योंकि सब सुनते हैं हमारा चैनल। भाई देखें, एडम सीकर की तो बात ही छोड़ देना। एडम सीकर वैसे तो एक ब्रांड है। इस ब्रांड को आप अगर अपने साथ मिला के इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप उसके खिलाफ बोल के उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये एडम सीकर एक ब्रांड है, उसको यूज करेंगे, मुस्लिम भी यूज करेंगे, दूसरे भी यूज करेंगे, नए नए धर्मी लोग भी यूज करेंगे। इट्स अ ब्रांड, या तो पॉजिटिव में यूज कर लो या नेगेटिव में यूज कर लो, दोनों साइडों से फायदा देती है। दिस इज अ ब्रांड जो कि दोनों साइडों से फायदा देती है। आवाज़े हक के चैनल को 500 सब्सक्राइबर थे, वो 500 से 50,000 पे कैसे पहुंचा? एडम सीकर वर्सेस आवाज़े हक करके। उसकी शुरू की जितनी वीडियोस हैं, एडम सीकर, आवाज़े हक वर्सेस एडम सीकर। एडम सीकर के प्यो को भी नहीं पता कि वहां पे वर्सेस चल रहा है। जो आपका लिपस्टिक बाज है, उसकी भी मेजर स्टार्टिंग वीडियोस वर्सेस एडम सीकर है।
آپ کا چھوٹا گرگٹ جو ہے ورسز ایڈم سیکر ہے. زید پٹیل جو ہے اس کا بھی چینل کوئی نہیں دیکھتا تھا, تمہارے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے بعد تمہاری ڈیبیٹ والے چینل پہ چلا, اس کے بعد اگینسٹ ایڈم سیکر کانٹینٹ جب تک اس نے نہیں چلایا اس کا چینل نہیں چلا, کیونکہ ڈیبیٹ کرنے آ نہیں سکا, کیونکہ وہ اپنی کنڈیشن ڈال رہا تھا. میں نے کہا وہ کنڈیشنز کے بغیر آؤ, جب نہیں آیا بھاگا, اس نے اگینسٹ ورسز ایڈم سیکر ویڈیوز پوسٹنگ کی, اس کے چینل پہ سبسکرائبر آئے. ایڈم سیکر کو نیگیٹو میں اگر یوز کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو. کیوں کر سکتے ہو, میں نے بہت بتایا تھا, میرا ہر ٹائپ کا کانٹینٹ آپ کو مل جائے گا, آپ اس کو یوز کرنا شروع کریں, نیگیٹو میں یوز کریں, انشاءاللہ آپ کے اللہ کی کرپا سے وہ آپ کی ویڈیوز چلیں گی. دس از وٹ آئی سیڈ. اور ساحل بھائی کیا کہتے ہیں, ایڈم سیکر دا برانڈ. ابھی پتا جس ویکتی کی یہ بات ہو رہی ہے اس ویکتی کا کل یا پرسوں کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اس نے کہا کہ آئی ایم برانڈ, میں برانڈ ہوں. میرا وروਧ کر کے بھی میری برانڈنگ کو نہیں نشٹ کر سکتے, اور میرا سپورٹ کرو گے تو میں برانڈ ہوں ہی. اچھا میری ابھی اس بات کو اس نے کیا کر دیا, تکبر, غرور, ایروگنس کے اندر لے کے چلا گیا. ہاؤ اسٹیوپڈ ڈیمونک بینگ یو آر مین. یعنی لائک کیا کہتے ہیں, اسور کہتے ہیں نا, اسوروں کا لیول بھی جو ہے نا, کوئی 50 اسور مرے ہوں گے نا, تو پھر کوئی ایسا اسور پیدا ہوگا جو کہ اتنا باتوں کو ٹویسٹ کرے. ویسے بھی ساحل بھائی بات یہ ہے کہ آج جو ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, آج میں ویسے بھی 4 پیک اندر ہے میرے, میں سچائی اگل دوں گا. اچھا تمہارا بھی یہی سین ہے کیا؟ بھائی ہمارا سین نہیں, میں تو بتا رہا ہوں کہ لوگ کیسے سچائی کیوں اگلی جاتی ہے, میں بتا رہا ہوں. لیکن وہ ایک سچائی اگلتا ہے بغیر کسی ایویڈنس کے, ہم سچائی اگلتے ہیں ایویڈنس کے ساتھ. تو جب ایویڈنس کے ساتھ سچائی اگلنی ہوتی ہے تو 4 پیک اندر نہیں ہونے, 4 کافی کے کپ اندر ہونے پڑتے ہیں. اور جب گالیوں کے لیول پہ آنا پڑتا ہے ان جیسی, میری بات آج بات آ گئی ہے نا میرے منہ پہ, تو آج پوری آئے گی, بھلے 5 پیک اندر ہو, کوئی دقت نہیں, پر سچائی بولو. تو جناب آج بات آ گئی ہے تو پھر پوری آئے گی. ان کے 5 پیک اندر تھے, ہمارے پاس 5 کافی کے کپ اندر ہیں اس وقت. اینی ہاؤ, اچھا ایک چیز میں بول دوں سبھی کو کہ بھائیو, یہ جو ویڈیو ہے نا, یہ ضروری تھا ون ٹائم. یہ آج ہم جو بتا رہے ہیں تاکہ بہت سے لوگوں کو جو غلط فہمی, حالانکہ ضرورت نہیں تھی کسی کو بھاؤ دینے کی یا کسی کے بات پہ آنے کی, لیکن کچھ ہمارے جو سپورٹرز ہے انہوں نے کہا کہ کر دو یار, ایک بار کر دو, کیونکہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی, ورنہ ہم کرتے بھی نہیں. آپ سبھی لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ ہم نے یہ سب چیز کبھی نہیں کی, یہ ہمارے لیول کا بھی نہیں ہے. یہ ابھی 100 بار سوچنے کے بعد ہم لوگ نے ڈیسیجن لیا کہ چلو ایک بار کر دیتے. نہیں تو میں تو پہلے سے ایڈم کو بول رہا تھا کہ چھوڑ یار, نہیں کرتے, لیکن اتنا مطلب ایسا لگا ہم کو کہ یار ابھی ایک بار کر کے چھوڑ ہی دیتے. جسٹیفیکیشن ہم دوسروں کو نہیں دے رہے ہیں بھائی, اسٹرانگ پی پی بھائی, جو ہمارے لوگ ہے, ہماری فیملی ہے, کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ان کو بتانا پڑتا ہے حقیقت کیا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ یہ اسٹریم شارٹ سی اسٹریم ہے, اور اس کے بعد پھر کوئی ویڈیو نہیں آنے والا, کبھی نہیں آنے والا. لیٹ می ایڈ سم تھنگ, یہ ون اینڈ اونلی ٹائم میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ کام کر رہا ہوں, ون اینڈ اونلی ٹائم. اس کے بعد دنیا کا مہا ترین بندہ اس دنیا پہ آ کے میرے خلاف بولے, مجھے پرواہ نہیں ہے. آپ لوگوں کی مرضی ہے اس چینل پہ رہو نہ رہو, میرے کامنٹ میں کوئی نہ لکھے کہ اس چیز کی ایکسپلینیشن دو. انفرنو جو 1 سال سے مجھے دیکھ رہا ہے, اس نے مجھے کمنٹ کیا تھا اور میں نے اسے بلاک کیا تھا. جو پچھلی نان مسلم ویڈیو ہے اس کے اندر آ کے, لیٹس ٹاک نان مسلم جو ویڈیو ہے اس کے اندر آ کے اس نے بولا تھا, اور میں نے کہا تھا تم جو کہ اتنے عرصے سے میرے چینل کے سبسکرائبر ہو, تم نے اس قسم کا گھٹیا کمنٹ کیا, رادر کہ تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی صاحب یہ کیا مسئلہ ہے, تم 1 سال سے مجھے فالو کر رہے ہو. انفرنو کے علاوہ کچھ اور ایسے لوگ ہیں جن کا میں نام لوں گا. انفرنو کا نام اس لیے لیا کیونکہ وہ لائیو میں آ گیا تھا, ورنہ میں اس کا نام بھی نہ لیتا. اسٹریم یارڈ میں لائیو میں آ کے اس نے بات رکھی تھی. باقی بھی کچھ ایسے اتنے پرانے بھائی بہن ہیں ہمارے جنہوں نے کہا کہ یار اس چیز کو اتنا زیادہ ہوا دے دی گئی ہے اور اس کو ایک سناتنی رنگ دے دیا گیا ہے, تو ناؤ چونکہ سناتنی رنگ دے دیا گیا ہے اور اس کو اینٹی سناتنی پروپیگنڈا بنا دیا گیا ہے, اب تمہارا اس چیز کو
کلیئر کرنا ایک دفعہ ضروری ہے, اس کے بعد دنیا میں جو کبھی مرضی سناتنی رنگ دے, سے اینٹی سناتنی رنگ دے, تم نے نہیں کرنا. لیکن اس وجہ سے میں آج آیا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ جو سناتنی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں ان میں سے کسی نے ریفرنس نہیں دیا. نمبر 3, ایک بندے نے لائیو چیٹ میں لکھا, ٹھیک ہے, کہ جناب اس کو بتاؤ تو صحیح کون سی 30 لڑکیاں, تو اس نے آگے سے جواب پتہ کیا دیا ساحل بھائی؟ اس نے آگے سے جواب یہ دیا, ضرورت کیا بتانے کی, اس کا مومن والا ایویڈنس جواب, دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ مومن جب وہ والا ہے, جواب ہے. جب وہ کرسچن ہے تو بات ختم ہو گئی, اس کا ایویڈنس دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ ساحل بھائی جب آپ ایک کلیم کرتے ہو اور آپ سے پوچھا جاتا ہے یار وہ 30 لڑکیوں کا ایویڈنس تو دو, تو اس کے بعد آپ کو ایویڈنس تو دینا تھا, نہیں دیا. اچھا اب بھائی آئی ڈونٹ بلڈی کیئر کہ تم میرے بارے میں کیا بولتے ہو, ٹھیک ہے, دس از دا ریئلٹی اینڈ آئی ایم شوئنگ وٹ دا ریئلٹی از. بائی دا وے ساحل بھائی ایک اور چیز تھی, اصل میں وہ ویڈیو سمیر صاحب نے جو بنائی تھی وہ صرف اور صرف کروڑوں کی تھی. یہ دیکھیے گا سر, وہی بھائی دوبارہ کیا بولتے ہیں, سن تو لو, سن تو لو. آگے تو سنو, ہم کو پروموٹ کر دو, ہم سال کا 3 کروڑ نہیں 13 کروڑ کما رہے ہیں. یہ کون بولا تھا؟ کون بولا تھا؟ ایک چینل پہ سننے کو ملا میرے کو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 36 بولا تھا. ہاں 36 کروڑ ایڈم بولا تھا. ایڈم 36 کروڑ روپیہ کما رہا ہوں سال کا, شاید 13 لاکھ یا ایسا کچھ, ایسا ہی نا, سوری مہینے کا, سال کا سوری مہینے کا کا بولا تھا. 3 کروڑ. سارے کے سارے سر کنفیوز ہیں کیا بولا تھا میں نے. نمبر 1 پرابلم یہ ہے کہ کروڑوں کی بات ہم نے سارکیزم میں کی تھی. سہیل یاد ہے تمہاری لاسٹ ویڈیو میں سارکیسٹکلی بات کی تھی ہم لوگوں نے, سپورٹ دے دو تم, ہم اتنا کما رہے ہیں. بھائی یہ تو کسی نے بولا ہی نہیں. سر ہر چیز جو ہم بولیں گے اس کو نیگیٹو رنگ دیا جائے گا. دس از دا ریئلٹی. اچھا اس کا وہ جو ہم نے وہاں سارکازم میں بولا تھا کہ 3 کروڑ کماتا ہوں میں, وہ اس کا کیا بنا دیا کہ ہم لوگ واقعی میں 3 کروڑ کماتے ہیں. اب دیکھیے کیلکولیشن کس نے کی تھی ساحل بھائی, اور ہم نے کیا کہا تھا؟ مہینے کا بولا تھا. 3 کروڑ کیا اگر میں ایڈم سال کا یا مہینے کا؟ مہینے کا اگر 3 کروڑ یا سال کا بھی 3 کروڑ کماؤں گا تو اس کو پورا چینج کر دوں گا, ٹینشن نہیں ہے. اچھا ساحل بھائی, یہ جب آپ اور میں بات کرتے میں اسے لکھا کہ تم نے کیا کہا تھا, تم نے یہ تو نہیں کہا تھا تم سپورٹ کر رہے ہو, تم نے یہ تو نہیں کہا تھا میں واقعی کما رہا ہوں. یہ سارکاسٹک کمنٹ چل رہا تھا. اور یہ 3 کروڑ فگر لایا کون تھا؟ سمیر. یہ دیکھیے سر 3 کروڑ نظر آ رہا ہے آپ کو اسکرین پہ؟ ہاں 3 کروڑ نظر آ رہا ہے. یہ سنیے گا سر, 3 کروڑ 30 لاکھ روپے منتھلی. 3 کروڑ 30 لاکھ روپے منتھلی. یار ساحل دس از دا ریئلٹی مین. اگر کسی کے بارے میں آپ نے ایک پرٹیکولر گیم بننی ہے, ایک چال چلنی ہے, ویسے تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ خیر الماکرین, اللہ سب سے بڑا مکار ہے, خیر الماکرین بہترین مکاروں میں سے مکار ہے. لیکن سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ سناتنیوں میں اللہ والی خصلت کیسے آ رہی ہے؟ میں امیز بات کر رہے ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی انہیں کی اور ایک تو ہاں صحیح کیا آپ نے بول دیا, ورنہ یہ ہوتا کہ اس کمنٹ کو بھی جنیرک لے لیا چلے جاتے ہیں سالے. بالکل صحیح کیا کہ آپ نے کلیئر کر دیا, ورنہ اس کمنٹ کو بھی انہوں نے اتنا ہی کاٹ کے چلا دینا تھا اور کہنا دیکھا 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 اینٹی سناتنی کیمپین چلا رہے ہیں. تو اینی ہاؤ یار سم ٹائمز آئی گیٹ امیزڈ مین, آئی سیریسلی گیٹ امیزڈ سم ٹائمز. اٹ از بھائی میں ایبسلیوٹلی امیزمنٹ. دیکھو ایڈم, میں یہاں پہ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں نا کہ لوگ کس کو کیا غلط سمجھ لیں گے اور کس کو نہیں سمجھیں گے. اس وجہ سے میرے کو تھوڑا تھوڑا بیچ میں تجھے وہ ٹوکنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ اسٹیٹمنٹ کو صحیح کر دے. چلیں اب ڈائریکٹ اپنے مدعے پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مدعے پہ آ جاؤ. مدعے پہ آ جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو سوال ہے نا, یہ پچھلے 1.5 سال سے بار بار کئی لوگ سپر چیٹ دے کے اور ایسا پرسنل میں میسج کر کے اس مدعے سے پہلے بیسک مدعا, کیونکہ اس مدعے میں ایک بیسک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے, چلیں مدعے کی بات کرتے ہیں. مدعا یہ ہے کہ ایرم سیکر اور ساحل نے سمیر کو اس لیے چھوڑا کہ وہ سناتنی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, دیٹس دا بیسک مدعا. کمنٹ میں بتائیے گا کتنے لوگوں نے یہ سنا ہے. ہزاروں نے. میرے پاس اتنے میسجز ہیں اس کے اوپر, سمیر کے چینل پہ کیوں نہیں جاتے, 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 سو آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن.
لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ سمیر نے کلیم کیا تھا کہ میں نے سمیر کو کنورٹ کیا ہے، اور جب میں نے کنورٹ کیا تو میرے ساتھ رہا، اور جب اس نے چھوڑ دیا تو یہ اس کے بعد اگینسٹ ہو گیا. اگینسٹ ہو گیا. لیٹس ٹاک آن دا بوتھ پوائنٹ فرسٹ. فرسٹ پوائنٹ فرسٹ. یہ جناب میری اور سمیر کی ڈسکورڈ کی ڈسکشن ہے اس ٹاپک پہ. ڈیٹس دیکھنا بھائی لوگوں بڑا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے. اگر ڈیٹس نہیں دیکھیں گے تو آپ 2+2 نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے سمیر کے چینل پہ جانا کب چھوڑا وہ انہی ڈیٹ سے ثابت ہوگا. اور سمیر نے اپنے آپ کو سناتنی اس وقت نہیں کہا تھا، اس نے ناستک کہا تھا، ہندو کہا تھا، وہ بھی اس کے چینل پہ چھوڑنے کے 1 مہینے کے بعد. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس نے ایک اور کلیم رکھا تھا. اچھا اس سے پہلے اس نے ایک اور کلیم رکھا تھا. وہ سارے کے سارے کلیم آپ کو دیکھنے پڑیں گے، اس کے چینل پہ ویڈیو ہیں، اور وہ سارے کے سارے جب تک آپ کلیم نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا. لیکن میں آپ کو جنیرک ہائی لیول پہ بتاؤں گا کیونکہ میں ویڈیو چھوٹا رکھنا چاہتا ہوں. جنوری 19 2022 کو سمیر صاحب مجھے لکھتے 1.5 ہیں، سال پہلے. جی 1.5 سال پہلے. 1.5 سال پہلے. لالا جی لسن، آئی ہیو اے سرپرائز فار یو، آر یو لسننگ؟ لالا جی آپ سن رہے ہیں؟ میرے پاس آپ کے لیے سرپرائز ہے. کافی دیر کے بعد میں نے بولا ناؤ آئی ایم لسننگ، سوری آئی واز رننگ اے پریمیئر آن چینل. میں اپنے چینل پہ پریمیئر چلا رہا تھا، آئی ایم سوری. اب میں سن رہا ہوں بھائی صاحب کیا کہنا ہے. اچھا اب تک چل رہا ہے وہ تو کافی ٹائم ہوا ہے. اور اینی وے سنو، آئی بلیو دیٹ محمد از اے فیک اینڈ فراڈ پروفٹ اینڈ جیزس از مائی لارڈ اینڈ سیویئر. ہائے 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 ہائے. نمبر یار 1. تو نے کنورٹ کیا اور تیرے کو نہیں معلوم ہے، اور یہ تجھے نیوز دے رہا ہے، یہ کیا سین ہے؟ آگے سنتے ہیں سہیل بھائی، آگے سنتے ہیں. یہ سنا تھا آپ کو آئی ایکسپٹڈ جیزس ایز مائی لارڈ. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ اچھا میں نے یہ پڑھا بھی نہیں. میں نے وہ جو حدیث اس نے پیچھے مانگی تھی، کیونکہ یہ اپنی ویڈیو جب بھی کرتا تھا مجھ سے مانگتا تھا حدیث دے دو، فلانی چیز دے دو، فلانا ٹاپک بتا دو، فلانی چیز بتا دو. یہ تمام چیزیں مجھ سے پوچھ کے اپنی سٹریم کرتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا وہ میں نے حدیث بھیج دی، میں نے دیکھا بھی نہیں پورا میسج کیا ہے، بزی تھا، آئی واز بزی، نہیں دیکھ سکا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. پھر سے لے کے آؤ نا، پھر سے لے کے آؤ. اگلا میسج. میں نہیں ایک بار پھر سے وہ میرے کو ایک خالی ایک بتا رہا اسٹیٹمنٹ ہوں، مانگے. واپس آ رہا ہوں. تھینکس. آگے سے اس نے مجھے حدیث کے اوپر تھینکس کہا. وٹ ول یو سے آن اٹ؟ اپنے ہی بار بار میسج کو پوچھ اس رہا ہے. نے ہاں. اپنے ہی میسج کو اس نے ریپلائی کر کے کہا وٹ ول یو سے آن دس. پھر میں نے میسج پڑھا اور میرا جواب کیا ہے؟ آئی بلیو دیٹ محمد فیک پروفٹ اینڈ جیزس مائی لارڈ. اور پھر میرا جواب کیا ہے؟ آئی ایکسپٹڈ جیزس ایز مائی لارڈ. وٹ 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 ریئلی؟ نو کڈنگ. وین؟ ہاؤ؟ سہیل صاحب یہ کہیں سے لگ رہا ہے کہ میرے وہم و گمان اور خوابوں میں بھی تھا کہ یہ جیزس کو ایکسپٹ کر گیا ہے ایز اے لارڈ اور یہ کرسچن بن گیا. ہاللیلویا سمیر. میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا. ابے تو نے میسج کیا، میسج کے اوپر دھڑی کی بھی حد ہوتی ہے. خود رپلائی کیا میسج کے اوپر، خود ہی رپلائی کر کے دوبارہ ٹیگ کر کے میرے کو پوچھ رہی ہے آپ نے پڑھا؟ پھر میں نے اٹینشن لیا کہ اس نے کہا کیا ہے. پھر میں جواب کر رہا ہوں وٹ ریئلی؟ وین؟ نو کڈنگ؟ ہاؤ؟ کیسے؟ اچھا آگے چلتے ہیں سہیل بھائی، آگے چلتے ہیں. روب کرسچن کے چینل پہ آئی ایکسپٹڈ. اچھا تو روب کرسچن کے چینل پہ یو ایکسپٹڈ، دیر یو گو. اب یہ کہہ رہے ہیں آئی ول سینڈ یو دا ٹائم اسٹیمپ اینڈ آئی ول سیو اٹ. میں نے کہا میں سیو کر لوں گا. ویٹ، یہ روب کرسچن کے چینل کی ویڈیو ہے، یہ چینل یہ ٹائٹل ہے. اس کے اندر یہ کب گئے تھے؟ 1 hour 27 منٹ. ٹائم اسٹیمپ بھی انہوں نے دیا آپ کے سامنے ہے. 1 hour 27 منٹ کے اوپر بھائی صاحب نے مجھے کہا کہ جا کے دیکھیے میں یہاں پہ گیا ہوں لائیو اور میں نے جا کے ایکسپٹ کیا ہے. اس کے بعد ساحل بھائی اب آپ کچھ بول لیں پھر میں آگے چلوں گا اگلی کہانی. نہیں میں بول دیا، میرے کو صرف ایک ورڈ بولنا تھا سمیر کے لیے، بول دیا میں نے. آگے بڑھو. اوکے تو ساحل صاحب پہلی بات کہ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میرے تو فرشتوں تک کو نہیں پتا تھا کہ یہ کر کیا رہا ہے، کہاں پہ کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، میرے کو نہیں پتا تھا. اچھا اس کے بعد
یہ صاحب بہادر آتے ہیں کہ جناب کسی کو بتانا نہیں کہ میں کرسچن ہو گیا ہوں, میں نے تو ابھی پڑھائی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی مجھے جو ہے نا اپنا وہ ڈسکارڈ پہ ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے, کدھر گیا ڈسکارڈ, جوائن ڈسکارڈ. انہوں نے کہا جی مجھے ڈسکارڈ پہ ایڈ کر لیں. میں نے کہا جی کر لیتا ہوں, لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب میں ابھی دنیا کو نہیں بتانا کہ میں کرسچن ہو گیا ہوں. ہیلو, سلام المسیح لالا جی. حوروں کے بدے اوبر کے بارے میں جو آیتیں ہیں کوٹ کی تھیں, وہ اس کا ریفرنس کیا ہے؟ میں جیسا کہ بولا, جب بھی یہ سٹریم کرتا تھا پہلے میرے سے پوچھتا تھا ریفرنس دے دو, کچھ بھی دے دو. امب کا تو پتہ نہیں تھا اس بچے کو. میری اور تمہاری ویڈیوز ابھی لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ہم نے چھوڑا کیوں تھا, سب پتہ لگے گا. اس کا بیس ریفرنس دے رہا ہوں کہ اس بندے کو امب کا نالج نہیں تھا, اور جب اس نے چہرہ ریویل کیا تھا تو اس کے علاقے کے جو ہیں وہ مولویوں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ تو مسجد ہی کبھی کبھی آتا تھا سالہ. جب یہ بہت سخت بیمار ہو گیا تب ہم اسے لے کے آئے تھے, خودکشی کی کوشش کر رہا تھا بیمار ہو کے, اس کو ہم لے کے آئے تھے, اس کو ہم نے پڑھایا لکھایا, اس کو ہم نے بٹھایا. تو مہینے کے 2 مہینے مجھے بھول گیا ہے, وہ ویڈیو دیکھ لے جس نے بھی جا کے دیکھنی ہے. اسی کے علاقے کے مولویوں نے بنائی تھی جب اس نے اپنا نیا نیا فیس دکھایا تھا. انہوں نے کہا تھا کون سا یہ جا رہا تھا, کون سی جگہ پہ جا کے تبلیغی کام کر رہا تھا. بونگا انسان زندگی میں ایک دفعہ ہمارے ساتھ چلا بھی گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا. آل irrelevant, مجھے نہیں پرواہ یار تو کیا تھا کیا نہیں تھا. یہ اپنے کو جھوٹ اس سے نہ کچھ بول, لینا ہاں دینا نہیں ہے. جھوٹ نہ بول. یہ دیکھیں جی, اس کے بعد جناب آیتیں دو سلام المسیح. آپ نے ڈسکورڈ میں ایڈ والے کہاں پہ ہے؟ ڈسکورڈ کا ایڈ لنک کا ہے, آپ نے مجھے کہا تھا ایڈ کرو گے, کیوں نہیں ایڈ کیا؟ ٹھیک ہے, میں نے اس کو میں نے کہا سوری یار بھول گیا تھا, یہ لو پکڑو انوائٹ ڈسکورڈ کا. ہیئر یو گو. یعنی کہ میں اسے کہہ رہا ہوں یار میں بھول گیا تھا, یعنی اتنی دفعہ تم نے مجھ سے مطلب پوچھا تم ہے. سیریسلی, مطلب اس میسج سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے کرسچن بننے کو تم نے سیریسلی لیا ہی نہیں. ساحل صاحب آپ کو میرا بہت اچھے طریقے سے پتا ہے, مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کرسچن ہے, کوئی بندہ ہندو ہے, کوئی بندہ جو ہے, کوئی بندہ ایتھیس ہے, کوئی بندہ ایگنوسٹک ہے. مجھے اس چیز سے پرواہ نہیں. میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام کرسچن نہیں کر سکتا, وہ کام ہندو بھی کر سکتا ہے, وہ کام سناتنی بھی کر سکتا ہے, وہ کام سب کر سکتے ہیں. کرسچینٹی آپ کا فیتھ ہے, آپ نے مانا ویری ویل ڈن, آسم. آپ نے نہیں مانا, آپ کی مرضی ہے. جو میرے کام میں میرے ساتھ چل رہا ہے نا بھائی, دیٹس اٹ, دیٹس آل. تم اتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو, یو نو می ویری ویل. رائٹ. فیض تبلیغ عالم, تو تم نے میرے اوپر بھی نہیں کی کبھی. تھینک یو. فیض عالم, سلوانی جلیبیاں, کس کس چینل پہ میں نہیں گیا. سو اینی ہاؤ, یہ مچھلی بار بار آ گئی کیونکہ میں نے مچھلی یہاں پہ سیو کر لی تھی, تو فارگیٹ دیٹ, جو کل والی مچھلی بنائی تھی. سوری بھول گیا تھا. ہیئر یو گو. میں نے جوائن کر لیا, بٹ مجھے وہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ, کیا پرمیشن ہے, یو نیڈ ٹو بی ویریفائڈ. میں تو ویریفائی کرتا ہوں. ڈو یو وانٹ می ٹو میک یو کرسچن کوشچن مارک بیکاز آئی ڈو ناٹ نو اف یو وانٹ ٹو بی شون ایز ڈسکارڈ اور ناٹ. کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں ابھی اپنے آپ کو ایز اے کرسچن شو نہیں کرنا چاہتا. اس کی میری کال ہوئی تھی, بڑی ڈیٹیلڈ کال ہوئی تھی, اس نے مجھے بتایا تھا میں اپنے آپ کو بھی کرسچن شو نہیں کرنا چاہتا. پھر لوگ جو ہے نا وہ ریورس اینگل میں کوشچن کریں گے, آپ پلیز ایسا نہ کریں, دنیا کو مت بتائیے گا, یہ آپ کو بتایا صرف اپنے تک رکھیے گا. اوکے, میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ایگنوسٹک کا ٹیگ دے دیا. آپ میرے چینل میں آئے کیوں ہیں؟ آپ میرے ڈسکورڈ میں کیوں آئے ہیں؟ آپ آئے ہیں, اب آپ سوال کر رہے ہیں. اب میرے موڈریٹرز کو تو پتا ہے کہ تم کرسچن ہو ہڈن, ٹھیک ہے. اس کے بعد تم سوال کرو گے تمہیں جواب نہیں ملیں گے, تم اپنے آپ کو کرسچن شو کر رہے ہو ان کو. اینی ہاؤ, لانگ اسٹوری شارٹ, آئی ڈونٹ گیو اے ایف. سو دس از ہاؤ ہی بیکیم وٹ ہی بیکیم. اس کے بعد یہاں پہ یہ ہو رہا ہے فرسٹ کو. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کب ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے فرسٹ کو. جو ان کی اور میری لاسٹ کنورسیشن ہے وہ ان کا یہ ہے. اپریل, اب آپ کو ٹائم ٹریک کرنا پڑے گا. یہ اپریل 4 کا کامنٹ ہے. 22 جنوری ورسز اپریل 4. کتنے مہینے سائل اس ٹائم میں؟ 14 لیس دین مہینے. 4 months. لیس دین 4 months. اچھا, اس کے جو پہلا میسج بتایا تھا اس کا 4 منتھ ہو گیا. جی, یعنی جب یہ کرسچن بنا, اس سے پہلے تو کرسچن نہیں نا تھا, اس سے پہلے تو ایتھیس وغیرہ تھا نا, ٹھیک ہے. جب یہ کرسچن بنا
ٹھیک ہے. اس کے بعد اس وقت April 4 ہے. مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ بھی مجھے غلط سمجھو گے. یو ہرٹ می الاٹ. اب یہ میسج کیوں آیا؟ اب اس چیز کو ہمارے سارے یوزر کو سمجھنا ہے، اور میں آپ لوگوں کو ویڈیو دے رہا ہوں، اس ویڈیو کو جا کے کمپلیٹ دیکھیں. سہیل بھائی پتہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہوتے ہیں نا دشمن بھی جو ہے نا بعض دفعہ بڑا اچھا کام دے جاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو اس بات کا نا؟ ہاں دشمن بھی جو ہوتا ہے وہ بعض دفعہ ایسا کام کر جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا دشمن کو بھی تھینک یو بولتے ہیں کہ یار دشمن تیری وجہ سے آج ہم شرمشار ہونے سے بچ گئے. آواز نہیں آ رہی تمہاری ایڈم. جی جی میں کھول رہا ہوں. یہ جناب اسٹرانگ ہمارے سی پی بھائی، یہ لاسٹ ویڈیو ہے بھائی، ٹینشن نہ لے، یہ لاسٹ دس از ویڈیو، اس کے فرسٹ بعد اینڈ کوئی لاسٹ. ویڈیو بھائی نہیں. چپ کر دیں، جس کو بھی سننا ہے یار سنیں، نہیں سننا نہ سنیں. بیکاز مجھے اتنے پرانے لوگوں نے چند ایک نے بولا ہے کہ آئی ایم میکنگ دس. پلیز واچ فرام دا اسٹارٹ. یہ ہمارا دشمن آواز حق نے ایکس مسلم کا لیڈر کون ہوگا، وہ ایکس مسلم کون ہوگا، ساحل کی فرسٹ ٹائم جب فیس ایکسپوز ہوا تھا، یہ اس نے کب بنائی ہے اس کا دیکھتے ہیں. 1 year ago. ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں، شو مور، April 5th. تو سمیر نے ویڈیو بنائی تھی April 2 کو یا April 3 کو. لک ایٹ دا ٹائم سٹیمپس. اپریل کی 2 کو 2022 کو یا April کی 3 2022 کو، کیونکہ سمیر نے اب وہ پرائیویٹ کر دی ہوئی ہے، نظر نہیں آ سکتی آپ کو. اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی. آواز حق نے وہ ویڈیو اپنی اس ویڈیو کے اندر چلائی ہے وائس اونلی اور اپنی فیس آگے رکھ کے. تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی. پلیز رج کے دیکھیں. میں کمنٹ میں آپ لوگوں کو بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پرواہ نہ ہو. بہت کم ویورز ہیں اس کے، صرف 10,000 ویوز ہیں. پلیز آپ اس کو جو ہے نا بہترین طرح سے ایکسپوز کر دیں اور بار بار واچ کریں. میں نے لنک بھی بھیج دیا لائیو چیٹ کے اندر تاکہ آپ سب تک پہنچ جائیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذرا ہمارے دشمن نے 500 سبسکرائبر سے لے کے 32,000 سبسکرائبر ہمارے نام پہ تو بنائے ہیں، تھوڑے سے اور بنا لے کے مسئلہ نہیں. اب ہوا کیا بیک گراؤنڈ میں، یو نیڈ ٹو سی دیٹ، لسن دیٹ. ساحل میرے چینل پہ آ رہا تھا اور میں ساحل کے چینل پہ آ رہا تھا. ہم دونوں کے چینل بالکل نئے تھے. ویڈیوز آپ خود جا کے سن سکتے ہیں کیا ہوا. میرے چینل پہ ایک بندہ تھا جس کے ساتھ میں نے ڈیبیٹ کی تھی انڈیا سے، نام نہیں لوں گا اس وقت. ساحل جب میرے چینل پہ آیا تو اس بندے نے، ساحل نے مجھے کہا کہ یار یہ بندہ اگر دوبارہ آ گیا نا یہ مجھے پہچان لے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اور میں مل کے تبلیغ کرنے جایا کرتے تھے. میں ساحل کو کہا یہ تو بڑا کام خراب ہے، یہ تو بڑا کام خراب ہے. نہیں یار اب ٹھیک ہے جو ہوگا اب دیکھی جائے گی. وہ بندہ سہیل، وہ دوسرا بندہ کیا نام تھا جس کا استاد تھا، وہ یار نام بھول گیا مجھے، اس کا نام ہم نے نبیدہ کا استاد تھا. وہ بندہ نبیدہ کا استاد تھا. ٹھیک ہے، نبیدہ نے کہا میرے استاد سے ڈیبیٹ کر. جس دن نبیدہ کا استاد آیا ڈیبیٹ کرنے، ساحل میرے چینل پہ نہیں آیا. اس نے کہا سالا یہ تو وہی ہے سالا. اور اس نے مجھے پیچھے سے لکھا میں نہیں آ رہا بھائی یہ تو وہی ہے. میں نے کہا اگر یہ وہی ہے تو یہ دونوں جو ہے نا یہ تو 2 and 2 کر لے گا، کیونکہ کل میں تیرے چینل پہ ہوں گا. اینی ہاؤ، اب نبیدہ کے استاد نے ساحل کو، جب ساحل لائیو جاتا تھا، پیچھے سے واٹس ایپ پہ کالیں کرنا شروع کر دی. ہم لوگوں نے کافی کوشش کی. ایک دفعہ ساحل کے چینل پہ آ گیا، میں نے دبا دب اسے گالی شالی نکالی، لیفٹ رائٹ کیا. لائک وی ٹرائیڈ آور بیسٹ. 2 مہینے ہم نے بڑی کوشش کی کہ یار یہ بندہ جو ہے نا رک جائے اور ساحل ایکسپوز نہ ہو. لیکن ساحل ایکسپوز ہو گیا. کیسے ہوا کہ انہوں نے کہا یار انڈیا سے ہم ساحل کا فیس ریویل نہیں کر سکتے. انہوں نے پاکستان کے مفتی ہمدرد کو پکڑا اور پاکستان کے مفتی ہمدرد کے تھرو ساحل کی آئیڈینٹی، اس کا نام، اس کا گلی تک دکھا دیا. اچھا اب ایک علاقہ ہے اس کی اگر آپ گلی کا نام تک بتا دو، ایڈریس، گھر کا نمبر نہیں بتاؤ، تو ایک گلی میں گھر ڈھونڈنا کتنا کو مشکل ہے اگر آپ نے اس بندے کا فیس بھی دکھا دیا اور اس کا اوریجنل نام بھی دکھا دیا. سہیل بھائی انڈیا کے اندر اگر آپ گلی کا نمبر بتا دو، گلی کا نام بتا دو، تو اس کے بعد اس گلی میں کتنے گھر ہوں گے؟ 20 40 50 60
80? कितना मुश्किल होगा, नाम बता दिया, गली का नाम बता दिया, इलाके का नाम बता दिया, एरिया का शहर नाम बता दिया, बिल्डिंग का नाम बता दिया, तो हाँ पीछे क्या सिर्फ मसला? एग्जैक्ट, हाँ कुछ नहीं बचा, और वहां पे सब मुझे पहचानते हैं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। उसके बाद साहिल साहब के घर में मुसले आए, साहिल साहब घर से फरार हो गए। जब साहिल साहब घर से फरार हो गए, इनकी वालदा साहिल बता दूं बीमार हो गई। सॉरी यार, थोड़ी सी हाँ बातें मैं बता रहा हूं, सॉरी। वो नहीं नहीं, बीमार बताओ हो गई, बिंदास बात। काफी उनकी तबीयत खराब हो गई सारी सिचुएशन की वजह से कि घर पे लोग गालियां देने आ गए। साहिल साहब ने अपनी सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी और अपने चैनल का नाम रख दिया वीलॉग चैनल या समथिंग लाइक दैट। समीर साहब उस वक्त उठे और उन्होंने एक स्ट्रीम बनाई, जो कि उन्होंने बनाई इस बात पे कि साहिल ने वीडियोस ब्लॉक क्यों की हैं। साहिल ने वीडियोस ब्लॉक क्यों की हैं, इस बात के ऊपर, इस चीज के ऊपर समीर साहब ने एक लाइव वीडियो बनाई है। हालांकि एडम, जो लास्ट मैंने लाइव किया था उसमें खुद समीर आके वही सवाल जो उसने पूरा स्ट्रीम कर दी, उसने वहां आके ऑलरेडी मुझे बोल चुका था कि भाई आपकी आप कैसे प्राइवेट कैसे कर सकते हो, आप चैनल का नाम क्यों चेंज कर सकते हो, आप व्लॉग क्यों डाल सकते हो, आप उसके लिए नया बनाओ, तो लोगों ने आपको इसके लिए ये नहीं किया, आप बिना किसी के राय के आप वीडियोस प्राइवेट क्यों किए। ये सवाल उसने ऑलरेडी उसके दिल में जो था प्रॉब्लम इन द सेंस डाउट जो था उसने ऑलरेडी मेरे लाइव में कर चुका था। फिर एक नया अपने चैनल पे लाइव करने का कोई तुक ही नहीं बनता। बट ही डिड दैट, राइट? क्यों? हाँ, अपॉर्चुनिटिस्ट है। जैसा कि मैं पहले भी आपने भी मुझे कहा था, मैंने भी आपको कहा था, हम दोनों ने बात बोली, अपॉर्चुनिटी की निकल आई किसी तरीके से मैं उठ जाऊं। इसीलिए मैं वीडियो दिखा रहा हूं कि इसमें एक एनालिसिस किया आवाज़ हक ने। आवाज़ हक जो कि ऑलरेडी दुश्मन है हमारा, मुसलमान है, और हम असल में उसके बारे में काम कर रहे हैं, उनको मौका दिया इसने। ये मूवमेंट के बारे में समीर क्या कर रहा है? मैंगो बाबा जी का ठुल्लू कर रहा है। जब तू ऑपोजिशन को काम दे रहा है, डेटा दे रहा है, तू बाबा जी का ठुल्लू कर रहा है। वो बच्चा साहिल जो है वो घर से बेघर हो गया है, मां उसकी हॉस्पिटलाइज हो गई है, प्रॉब्लम हो गया सारा, एंड तू उसके ही खिलाफ स्ट्रीम बना रहा है, जबकि तेरे चैनल को एक सब्सक्राइबर अभी उसके थ्रू ही आया है, कहीं और से नहीं आया। अभी तू नया है, बच्चा है, 8-10 हजार तेरे सब्सक्राइबर नहीं है, वहां से तू लेके और तू कंटेंट बना रहा है। वहां पे यार ये जो बंदा है ना, जो बार बार कह रहा है समीर से डिबेट करो, इसको जरा ब्लॉक कर दो यार, इसको ब्लॉक कर दो। आई डोंट नीड दिस। मुझे बार बार इसको टाइम आउट क्यों दे रहे हो यार? ब्लॉक दिस स्टूपिड बास्टर्ड। अगर ये ठीक है, आराम से एडम, तुम अपना हाँ, मुद्दा रखो, इग्नोर दैट कमेंट। अब मैं अपने वो उनको कह रहा हूं। एनीहाउ, विद दैट बीइंग सेड, ये हो रही है अप्रैल में। अप्रैल से पहले समीर को ये सारा हुआ प्रॉब्लम, जिसने सुनना यहां पे जाके सुन ले, मैं वादे की वीडियो अपने चैनल पे नहीं चलाऊंगा, आज सिर्फ मजबूरी में दिखाई है। इससे पहले समीर ने तीसरे महीने, अप्रैल है चौथा महीना, मार्च में अपनी सारी वीडियोस हाइड की थी। ले देखें, क्या मैंने उसके ऊपर स्ट्रीम बनाई या साहिल ने बनाई? मार्च की 8 तारीख को ये क्या है भाई? कभी सब रिमूव एंड अब लाइव। भाई कर क्या रहे हो? मैंने रिमूव ऑन कर दिया था फाइनल, अब मूवमेंट पे ध्यान देना है। सो समीर साहब ने मार्च में, फरवरी एंड मार्च में अपनी सारी वीडियोस भी एक टाइम पे गायब कर दी थी फॉर अ फ्यू डेज। उसके बाद समीर की, मेरी और साहिल की डिस्कॉर्ड पे बातें हुई हैं, जिसमें इन्होंने बताया है मेरी सो कॉल्ड बीवी ये कह रही है और वो कह रही है और फलाना हो रहा है, टमकाना हो रहा है, मेरे घर में मसले हो गए, मैं वीडियो बंद कर रहा हूं। और इसने अपना चैनल बंद कर दिया था फरवरी एंड में, मार्च शुरू में। और ये मेरा कमेंट है कि यार कभी तूने बंद कर दिया था, कभी तूने दोबारा लाइव कर दिया, व्हाट्स हैपनिंग? ये आपके सामने। यार उस टाइम पे ना मैंने कोई वीडियो बनाई, ना साहिल ने कोई वीडियो बनाई। यार तुम्हें, तुम्हारी मां को प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल नहीं गई थी, तुम्हारा घर एक्सपोज नहीं हुआ था, तुम्हारा इलाका एक्सपोज नहीं हुआ था, तुम्हारा हाउस एड्रेस एक्सपोज नहीं हुआ था,
येट तुमने अपनी सारी वीडियोस ब्लॉक कर दी थी. अगर साहिल ने एक दफा की थी, तुम्हें तकलीफ क्या थी? साहिल की चैनल, समीर के चैनल पे जाके मैंने समीर को बोला था, समीर ये वीडियो अभी के अभी प्राइवेट कर दे, 2 घंटे गुजर चुके हैं. मैं तो ये लाइव चैट में लिखा था इसको बंद कर दे, तूने नहीं किया. 2 घंटे गुजर चुके हैं, मैं तुम्हें कहा इसको बंद कर दो. आज मैं तुमसे बात नहीं करने आया, डिबेट नहीं करने आया, कुछ नहीं करने आया. सिर्फ एक ही मुद्दा रखने आया, ये वीडियो जो तुम चला रहे हो इसको अभी के अभी प्राइवेट करो. जब बंदा मुसीबत में है तुम उसके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हो? बंद करो इसको. समीर ने कहा था ये वीडियो कभी प्राइवेट नहीं होगी. झूठे साले, सॉरी नहीं बोलना मैंने, लेकिन झूठे. तुम जब आवाज़े हक ने तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाई, उसके अगले दिन तुमने प्राइवेट कैसे कर दी? बस इसी चीज का वेट करना था, प्रमोशन लेनी थी. दिस इज व्हाट यू डू ऑलवेज माय फ्रेंड. हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है, तुम्हारे पास नहीं है. तुम्हारे पास नहीं है ही नहीं. तुम्हारे लिए हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि तुम एक मजबूर शख्स को भी अगर एक्सप्लॉइट कर सकते हो उसकी मजबूरी को, तो जब मैं मजबूर नहीं होऊंगा तुम तब क्या करोगे? ये मेरा स्टेटमेंट था साहिल को. साहिल ने भी वो वीडियो देखी थी. मैंने साहिल की और मेरी बात हो रही थी, मैंने साहिल को कहा, साहिल देखो आज तुम इतनी प्रॉब्लम में हो, और उसने इस प्रॉब्लम को भी एक्सप्लॉइट किया अपने गेन के लिए. कल हम प्रॉब्लम में नहीं होंगे तो साहिल ये किस लेवल पे जाएगा एक्सप्लॉइट करने के लिए, हमसे एक्सप्लॉइट करने के लिए. आज वो दिन आ गया. कि आज वो दिन कैसे आया कि आप लोगों को पता लगा कि किस तरीके से हम लोग मजबूर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है हमें, लिहाजा हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए आज उसने ये दूसरा षड्यंत्र रचा, और कुछ नहीं. अच्छा, तीसरी ये बात, जब हाँ सॉरी, मैं वही, जी, बोलिए, मेरे ख्याल से तुम्हारा तीसरा पॉइंट वही रहेगा. ये अब तक जो है वो हिंदू बना नहीं है. ये जब तुमने उसके चैनल पे, मैं तो चैनल बंद कर दिया था, तुमने उसके चैनल पे जाना छोड़ दिया था. उसकी वजह यही थी कि इसने मेरे मजबूरी का फायदा उठाया था. मेरी आइडेंटिटी लीक होने के बाद मेरे ऊपर जो प्रेशर था उसके वजह से मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया था, वीडियो प्राइवेट कर दिया था. उसके बाद इसने वो स्ट्रीम की थी जिसके बारे में अभी तुमने बोला मेरे खिलाफ. तो तुमने जो अभी कहा कि भाई ये इसने आज जब पीठ पे चूरी मारा है तो इसको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये करेगा, और तुमने जाना बंद कर दिया था. ठीक है, अब तक ये सनातनी बना नहीं है. बिल्कुल तो नहीं उसका बना जो है. ये वाला क्लेम था, और जो 4-5 लोग बैठे हुए थे जो ये नैरेटिव बना रहे थे, फेक नैरेटिव, कि भाई इसको इसलिए सपोर्ट नहीं किया गया या बैन किया गया क्योंकि ये सनातनी हो गया, ये बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद बात है. क्योंकि असल वजह ये थी कि उसने मेरी मजबूरी के ऊपर एक पूरी स्ट्रीम मेरे अगेंस्ट कर दी थी, बस इसलिए. और आवाज़े हक ने वो उसको बताया था कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको सब साहिल का रिप्लेसमेंट बनना है. एग्जैक्टली, कि उसने साहिल का साफ-साफ रिप्लेस बोला. नहीं बन सके. बिल्कुल, कि इसको साहिल अच्छा, का रिप्लेसमेंट बनना. उसने किसके कंधे पे बंदूक रख के चलाया? एडम के. हाँ, एडम लाला जी, आपकी उसमें मेहनत थी, आपने बहुत टाइम दिया, फिर कैसे आपसे बिना पूछे, पब्लिक से बिना पूछे आप ये साहिल भाई जो है वो वीडियो प्राइवेट कर सकते हैं? एडम ने उसको जवाब दिया था कि भाई वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसका चैनल पब्लिक की प्रॉपर्टी नहीं है. वो जब चाहे डिलीट करे वीडियो, प्राइवेट करे, लाइव करे, वो उसकी मर्जी. साहिल ने मेरे को कोई पैसे देके नहीं बुलाया था. साहिल के साथ मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं था कि मैं जिस वीडियो में रहूंगा, मैं जिस स्ट्रीम में रहूंगा तो उसको मेरी परमिशन के बिना तू प्राइवेट कर देगा. कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था. ये बोल के वहां से निकला था. फिर इसने कहा था कि एडम. लोगों ने पैसे दिए. फिर इसने कहा था उसी में, जब मैं बैठा हुआ हूं, बिल्कुल सही, आपको याद आ गया सारा. फिर इसने कहा था कि लोगों ने पैसे दिए. मैंने कहा जब लोगों ने पैसे दिए थे तो लोगों ने ये नहीं कहा था कि तुम अपनी स्ट्रीम को भी प्राइवेट नहीं करोगे. उन्होंने साहिल को उस वक्त, साहिल के उस वक्त के उस काम के एवज कुछ सपोर्ट किया था. और ये सपोर्ट ये नहीं कह के किया था कि तू अपनी वीडियो को भी प्राइवेट नहीं करेगा. साहिल अगर कभी भी दोबारा ना आए तो भी जो उसने काम किया है वो उसने कर दिया है, खत्म. अगर कभी वापस आ भी गया, सो भी इट डज नॉट मैटर.
نہ تو کسی نے ادھر کیا تھا. اور دوسری بات اس نے کہا تھا کہ تمہارا ڈیٹا ہے وہاں پہ. میں نے کہا بھائی دوبارہ بنا دوں گا, ڈیٹا ہے تو دوبارہ بنا دوں گا, تمہیں ڈیٹا چاہیے تمہیں دوبارہ دے دوں گا, واٹس دا پرابلم؟ تمہیں چاہیے تمہیں دے دوں گا, دوبارہ بن جائے گا. کام ہم لوگ کر رہے ہیں. اتنے لوگوں نے آلریڈی ساحل کی ویڈیوز اپنے اپنے چینل پہ چلا دی ہوئی ہیں. ڈز ناٹ میٹر کہ اگر تھوڑی سی ویڈیو ساحل کے چینل کی ریموو ہو گئی ہیں. کیوں؟ تو مدعا جو مین فیک نریٹو بنایا گیا ہے وہ یہاں پہ بالکل ڈسٹروائے ہو جاتا. ایبسلیوٹلی. سناتنی بننے پہ بوائیکاٹ نہیں کیا تھا بھائی, تو نے یہ جو حرکت کیا تھا اس کے وجہ سے تے کو بوائیکاٹ کیا گیا تھا. بوائیکاٹ بھی نہیں, کوئی کبھی ایڈم نے اپنی سٹریم میں نام نہیں لیا اس کا کہ بھائی اس کو مت آپ لوگ دیکھو, اس کو سپورٹ مت کرو, یہ بیک سٹیبر ہے, یہ اپورچونسٹ ہے. ایڈم نے کبھی نہیں بنایا, نہ میں نے بنایا, 1.5 سال سے ہم نے کبھی نہیں بنایا. تو بھائی نہ بوائیکاٹ کیے نہ کچھ کیا, ہم کو تیرا طریقہ نہیں پسند آیا, ہم تیرے پاس نہیں گئے. ایگزیکٹلی. اور اچھا ختم نا, اس میں کیا اتنی بڑی بات ہو گئی. تھینک یو سو ویری مچ, تھینک یو سو ویری مچ. اور ابھی بھی ساحل دیکھو بات یہ ہے, ابھی بھی جب یہ لاسٹ ٹائم میرے پاس آیا, اب میں وہ والا بھی بتا دیتا ہوں. اس نے چونکہ ابھی ریسنٹ والے اپنا کمنٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا. آپ خود سوچو, آؤٹ آف دا بلو تو میں میسج نہیں نہ کروں گا. یہ دیکھو میں آپ کو ایک اور پکچر دکھاتا ہوں. یہ آؤٹ آف دا بلو میرے پاس آیا. یہ کدھر گیا یار ونڈوز, یہ دیکھیں لاسٹ اس کا میسج چل رہا ہے میرے ساتھ 4/28 کو. اس نے پھر مجھے ریچ کرنے کی کوشش کی کہ یار میری برتھ ڈے سیلیبریشن ہے, آ جاؤ. 4/28 کو, ٹھیک ہے, 4/15 کو, ہاں 4/15-22 کو, ٹھیک ہے, اپریل کی 22 کو, 5 تاریخ کو اس کی میری ہوئی تھی کہ میں تمہارے چینل پہ اب نہیں آؤں گا. اس نے برتھ ڈے اسٹریم کی کہ آ جاؤ. اس کے بعد کوئی میسج نہیں ہے کیونکہ اس نے میسج ڈیلیٹ کر دیے. اب یہ اپریل 20 کا میسج ہے, رپلائی ہے میری طرف سے. میں نے اس کو کسی قسم کا رپلائی دینا چھوڑ دیا ہوا تھا کہ یار اس کو میں کیا رپلائی دوں, ٹھیک ہے. میں نے اسے رپلائی نہیں کرنا, کیونکہ اگر میں اسے کوئی بھی رپلائی دوں گا, اتنا بڑا اپرچونٹسٹ ہے کہ یہ کسی بھی رپلائی کو کسی بھی طریقے سے ٹویسٹ کر لے گا. اور وہی ہوا. فائنلی اتنے عرصے کے بعد میں نے اس کو رپلائی کیا, جب اس نے مجھے کہا کہ جناب آ جاؤ, پرانی باتوں کو بھول جاؤ, مجھے معاف کر دو. دس از ہز ورڈز. کیونکہ اگر آپ میرا رپلائی دیکھیں تو اس کے اندر میں نے بتایا ہوا ہے, میرے رپلائی میں بتایا ہوا ہے. رپلائی کی پہلی لائن کیا ہے؟ آئی ہیو نیور اسٹیٹڈ اینی تھنگ اگینسٹ یو. سمیر, میں نے تمہارے اگینسٹ کبھی اپنے چینل پہ کچھ نہیں کہا, نیور. آج کہہ رہا ہوں اب, کیونکہ یہ مارچ 20 ہے اور آج کیا ہے, وٹ ایور, جون. ایز پر می فار گیونگ یو دین آئی ڈیڈ دیٹ آن دا سیم ڈے. جہاں تک بات رہی معافی کی, اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہے فارگیو کر, اس نے کہا تھا فارگیو کر دو تو میں رپلائی کر رہا ہوں نا. فارگیونگ اس نے مانگی تھی مجھ سے. ایک بندہ مجھ سے فارگیونگ کیوں مانگ رہا ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ یار. سناتنی ہونے پہ فارگیونگ مانگے گا جو میں سے رپلائی کر رہا ہوں, میں نے تجھے فارگیو کر دی ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں ایز پر می فارگیونگ یو. بھائی اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے دوبارہ 2023 میں, مارچ 2023 میں اس نے دوبارہ مجھ سے معافی مانگی, یار معاف کر دو. میں نے کہا ایز پر می فارگیونگ یو, میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا, بٹ آئی کین ناٹ ورک ود یو, لیکن میں تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکتا. سو کیپ آن ڈوئنگ یور ورک, اپنا کام کرتے رہو. یور اسٹائل ڈزنٹ میچ مائن, تمہارا اسٹائل میرے اسٹائل سے میچ نہیں کرتا. اینڈ پر می یو آر اے لوز کینل, اور میرے مطابق تمہیں لوز کینل ہو کبھی بھی کسی کے اوپر بھی چل جاتی ہے. لوز کینل کیا ہوتی ہے؟ جو بندہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے کس وقت کیا بولنا ہے, صرف بول دیتا ہے. اس کا ایک لوز کینن از اے تھنگ کہ وہ کبھی بھی کچھ بھی بول دے گا. ویسے بھی 4 پیک اندر ہے میرے, میں سچائی اگل دوں گا. جو بندہ 4 پیگ اندر کر کے اسٹریم کر رہا ہے وہ کس طرح لوز کینن نہیں ہوگا؟ اس کے بعد بھی میں نے کیا لکھا ہے, سو مائی پریئرز آر ود یو, لیکن میری دعائیں تمہارے ساتھ, بٹ ڈو ناٹ آسک می ٹو جوائن یو, لیکن مجھے نہیں کہو کہ میں تمہیں جوائن کر لوں. اس نے اپنے چینل پہ بار بار یہ بات بولی ہے, مجھے لوز کینن کہتا ہے, مجھے لوز کینن کہتا ہے. اس نے مجھے کب پڑھایا ہے, اس نے مجھے کب بتایا ہے, اس نے مجھے کب کچھ کہا ہے؟ دس از واٹ ہی سیڈ. 5 میری پیگ. بات آج بات آ گئی ہے نا میرے منہ پہ تو آج پوری آئے گی, بھلے 5 پیک اندر ہو, کوئی دقت نہیں, پر سچائی بولو. 5 پیگ اندر ہوں, کیا کروں؟ پھر ڈیفینس بھی مجھے کرنا ہے.
ایک بندہ اپنے چینل پہ جا کے کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دے اور پھر ہمارے سپورٹر ہمیں کہیں یار اس چیز کو ڈیفینڈ کرو. ایڈم نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا. یہ دیکھیے ذرا کچھ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اسی کی اپنے منہ کی باتیں جن لوگوں کو نہیں پتا. یہ دیکھیے کیوں مانگ رہا تھا بھائی تو پیسے؟ سمیر بھائی اور یہ تو ان سے پیسہ لے کر کے اپنی پرسنل پرابلم کو سالو کر کے یہ کہتا ہے کہ سناتنی سارے بیوقوف ہیں. میں کہتا ہوں وہ صحیح کہہ رہا تھا بھائی، میری بات کو سیریسلی لینا. وہ صحیح کہہ رہا تھا کیونکہ یہ آواز لڑکھڑا رہی ہے، بولا جا نہیں رہا، ورڈ سٹیٹمنٹس پوری نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا تھا، میں بتا رہا ہوں صحیح کہہ رہا تھا. کون نے سالا وہ صحیح کہہ رہا تھا بھائی، میری بات کو سیریسلی لینا. وہ صحیح کہہ رہا تھا کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ سناتنی بیوقوف ہیں اور ان سے کیسے پیسہ نکلوانا ہے. دے آر رننگ بزنس ناٹ بولا جا نہیں رہا. یار اگر تم شراب نہیں پچا سکتے کیوں پی کے اسٹریم کرتے ہو یار؟ رننگ بزنس. کس نے پیسے مانگے ہیں کبھی؟ میں نے تو آج تک کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے. نیور ان دا ہسٹری. ساحل تو نے کبھی مانگی؟ نہیں کبھی نہیں. ان دا ہسٹری ایسا نہیں ہوا. میں نے حد ہو گئی یار. اچھا پھر ایکس مسلم موومنٹ کس کی ہے؟ یہ جو ہمارے پاس اجے صاحب آئے تھے، آریہ ہیں وہ بھی، پھر یہ اپنا آریہ. مجھے سب سے بڑا دکھ پتا کن پہ ہے؟ ان کے اوپر. کیا نام ہے یار وہ آپ کے چینل پہ پچھلے دنوں آئے تھے، انکر بھائی. سب سے بڑا دکھ مجھے انکر بھائی پہ. اپنا نام ہے ان کا انکر آریہ، 1 ملین سبسکرائبر کے شخص ہیں. اتنا بڑا ان کا نام ہے. لاسٹ ٹائم ساحل کے چینل پہ آئے تھے، کچھ لوگوں نے اس کی نیگیٹو بھی کی تھی کہ کیوں آئے ساحل کے چینل پہ، وائی ڈیڈ ہی کم. لیکن ساحل نے کہا یار دیکھو میرا چینل نہ تو اینٹی ہندو ہے، نہ اینٹی کرسچن ہے، نہ اینٹی اسلام ہے. ہم بات کرتے ہیں اسلام کی اصل حقیقت اور بتاتے ہیں، دیٹس اٹ، کیونکہ ہم ایکس مسلم ہیں. لہٰذا انکر بھائی ایک خاص ہسٹری بتانے آئے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے آنا ہے. لیکن مجھے ان پہ دکھ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سناتنی کہتے ہیں اور سناتن کا دھارمک شخص مانتے ہیں، لیکن دھارما کے دی کو نہیں سمجھ سکے کہ بھائی پہلے جا کے ویریفائی تو کرو جو کلیمز دیے جا رہے ہیں کیا وہ صحیح ہیں. کبھی بھی عدالت میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی بھی بندہ الزام لگائے اور عدالت کا جج جو ہے نا وہ جو مرضی اس الزام کے اوپر جا کے بولنا شروع کر دے وداؤٹ اینی کاز. بائی دا وے انہوں نے ایک بات کہی تھی جو کہ سمیر کی ہی بات تھی، سنیے گا. موومنٹ کے اندر ایکس مسلموں کا کام ہے، کرسچن کا نہیں ہے. صاحب بول رہا ہوں، ایکس مسلم موومنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایکس مسلم. بھارت کا وہ ایکس مسلم ہے جو یا تو ایکس مسلم بنے یا ایگنوسٹک بنے یا ایتھیسٹ بنے. جی سر، بھارت کا ایکس مسلم وہ ہے اور یہ ایکس مسلم کی موومنٹ صرف ایکس مسلم کے لیے ہے. تو بھائی جان انکر صاحب کیا کر رہے ہیں، اجے صاحب کیا کر رہے ہیں، رادر سوری سناتن شمسکاری کیا کر رہے ہیں اور سناتن شکشا کیا کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایکس مسلم ہے ہی نہیں. اور بائی دا وے سمیر اب تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو سناتنی بن گئے. فنش یور چینل. یہ تو کام صرف ایگنوسٹک کا ہے، ایتھیسٹ کا ہے، ایکس مسلم کا ہے. what are you doing my friend؟ تم کیا کر رہے ہو؟ اوکے آگے دیکھیے بھارت کس کا ہے وہ بھی دیکھیے. بھارت صرف سناتنیوں کا. کدھر گیا یار وہ میری ویڈیو میں نے کاٹی تھی، کدھر گیا؟ وہ بھی یہیں کہیں تھی یار، کدھر گئی یار؟ یہ دیکھیے، یہ بھی سنیے. کیا کام ہے بھارت کے اندر؟ بالکل. کرسچن کا کیا کام ہے بھارت کے اندر؟ بالکل. What do you mean by that؟ یہ سیکنڈ پارٹ ہے. اس کے بعد انہوں نے جنیرک اسٹیٹمنٹ دے دیا. آئی ڈونٹ نو کہ ایکس مسلم موومنٹ کے بعد ہے، لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد، 3-4 میرے خیال میں کچھ دیر کے بعد یہ ان کی جنیرک اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی تھی کہ کرسچن کا کیا کام ہے بھارت کا. ساحل کے بھارت میں نیا رول آیا، کوئی نیا لا آیا؟ کوئی رول نہیں ہے. کوئی نیا ایکٹ بنا یار؟ آئی ڈونٹ نو. اگر کوئی نیا ایکٹ بنا تو مجھے بتا دو یار. میں ایک تو بھارت وزٹ بھی نہیں کروں گا یار. بھارت میں کرسچن کا کیا کام ہے یار؟ لیٹ می نو یار اگر نیا رول بن گیا کوئی. یہ اس کو چالاکی بولتے ہیں بس، کہ ایک اسپیشل کلاس آف پیپل کو خوش کرنے کے لیے آپ اس طریقے کے اسٹیٹمنٹ مارو. آگے چلتے ہیں سر، تھوڑا سا 1-2 اور ویڈیو چلا لیتے ہیں کیونکہ پھر میں نے بھی فائنل اسٹیٹمنٹ دے کے ختم کرنا ہے، بیکاز بہت لمبی آلریڈی ہوگی.
I don't want this BS to run in my channel for this long. ये देखिए जी, चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम है साहिल। यार कितना, साहिल देख कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा, उसकी आवाज सुन कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया दोनों चूतिया बना रहे हैं, जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे एक्स मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं, चूतिया बना। ओह माय गॉड, सीरियसली मैन, अपनी हालत तो देख। समीर के सिद्धार्थ के चैनल पर मत जाना, समीर और सिद्धार्थ के चैनल पे मत जाना। यार साहिल किस वक्त ये बात बोली हमने? किसी को नहीं कितनी बोला। दफा? हालांकि अभी लास्ट टाइम भी तूने अपनी वीडियो पे एक बंदे ने कहा कि समीर को, तो तुमने क्या कहा था यार, वो अपना काम कर अपनी जगह से करने दो। ये वीडियो में आज भी ना बना था, 1.5 साल बाद मैं अगर एक्सपोज कर रहा हूं ना कि मैं इसके चैनल पे क्यों नहीं गया, कि इसने एक मजबूर शख्स को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया, और मैंने इसकी वीडियो में जाके बोला था वीडियो ब्लॉक कर दे, बंद कर दे, लेकिन इसने नहीं की। अगर मैं 1.5 साल बाद इसके बारे में बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? थिंक अबाउट इट। 1.5 साल से नहीं बोला मैंने, क्या ये डेटा मेरे पास 1.5 साल से नहीं बढ़ा हुआ? मैं 1.5 साल पहले से नहीं एक्सप्लॉइट कर सकता था इस चीज को? वाई डिड आई से इट? 1.5 साल के बाद क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आज पगला गया है और इसने एक नई गेम डाली है। और वो नई गेम किस तरह डाली है, ये देखिए मैं आपको बताता हूं। अब कुछ लोगों ने एक मैसेज किया था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था मेरे लिए, जिसकी वजह से आई वॉज वेरी वेरी शॉक्ड। कि जी पहले आपको मुन्ना और अली और इस गैंग ने एक्सप्लॉइट किया और आप लोगों को बताया तुम लोग हो ही गलत जब इतने लोग तुम्हारे बारे में खिलाफ बोल रहे हैं। ये बात मुझे सबसे ज्यादा दुखी थी। और वो व्यूअर हमारा पुराना था, उसने कहा था अपने आप को एक्सप्लेन करो, अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करो। ये बात मुझे सबसे ज्यादा दुखी थी। ये बात मैं दिखा देता हूं आपको स्क्रीन पे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इसको देखें, लवना सुर वाला गैंग जो है ना, उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लॉइट किया मुन्ना को, क्योंकि मुन्ना की लगती फकती थी अमित के साथ। मुन्ना को इस सिस्टम के अंदर लेके आया था, अमित को इस सिस्टम के अंदर लेके आया था मुन्ना। अमित का पास्ट जो भी है आई डोंट केयर, उसके ऊपर मुझे बात भी नहीं करनी, मेरे चैनल पे होता भी नहीं है, एंड आई डोंट नीड टू टॉक। क्यों? उसका पास्ट है, उसकी हिस्ट्री है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? समीर का पास्ट कम गुलछरों से भरा पड़ा, जिसको उसने डिफेंड किया था पूजा परवीन के चैनल पे। बाय द वे मैं भूल गया, नवंबर में जाके इसने पूजा परवीन के चैनल के ऊपर एक बात रखी थी, और वो बात ये रखी थी कि जनाब मैं तो कभी क्रिश्चियन था ही नहीं। ये पूजा परवीन के चैनल के ऊपर अगर आप जाएंगे, समीर की जो वीडियो है, इसका नाम है एक्स मुस्लिम समीर सोच कुछ और स्ट्रीम में, नवंबर की ये वीडियो है अगर आप देखें। और यहां पे इन साहब ने बोला था, नवंबर 2022 की वीडियो है, इस बात पे इन्होंने बोला था यहां पे, मैं तो कभी क्रिश्चियन बना ही नहीं था। भाई तुम क्रिश्चियन हो या ना हो, तुम सनातनी हो या ना हो, मैंने तो कभी तुम्हें भाव ही नहीं दिया था इस चीज के ऊपर, मैं पहले दिखा चुका हूं। लेकिन नहीं आओ, आप स्ट्रीम पे जाके देख सकते हैं, आई डोंट केयर। वापस चलते हैं हमारे असल मुद्दे की तरफ कि लवना सुर ने एक षड्यंत्र रचा था जिसमें मुन्ना पागल बेवकूफ जाहिल आ गया। क्यों? अमित की वजह से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया उसको। इन्होंने यहां से गेम चली थी। समीर ने जो कुछ बोला है ना कि साहिल क्रिश्चियन हो गया, सारे मेरे मॉडरेटर्स क्रिश्चियन हैं, ये सारी बातें जो उसने बोली, क्रिश्चियन बन गए हैं, 30 लड़कियों क्रिश्चियन, ये सारी चीजें मुन्ना ने बकी थी। उसने कोई एविडेंस नहीं दिया था, आज भी कोई एविडेंस नहीं है, तब भी कोई एविडेंस नहीं है। कल को फेक नैरेटिव के अगेंस्ट 3 लड़कियों को बकवा दे, मैंने दिखाया, हर दूसरा बंदा तो झूठ बोल रहा है भाई। कल फेक नैरेटिव के अगेंस्ट 3 लड़कियां खड़ी करते हैं तो कहेंगे देखा हमने नहीं कहा था। भाई तुम 3 महीने में एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर सके, अगले 3 दिन में 2 फेक लड़कियां 3 फेक लड़कियां खड़ी कर भी दोगे तो अब मुझे परवाह नहीं है, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा। जिसने सुनना है मुझे सुने, जिसने नहीं सुना ना सुने, निकल जाए मेरे चैनल से। अनसब्सक्राइब का बटन वहीं पे है जहां पे आपने सब्सक्राइब किया। डोंट टेल मी, डोंट आस्क मी। गेम चली थी इन लोगों ने, लवना सुर ने गेम चली थी। लवना सुर को रिप्लाई करता है अली शाह, जिसने अपनी दूसरी वीडियो के अंदर एक्सप्लिसिटली एंटी हिंदू कंटेंट डाला था। वो एंटी हिंदू कंटेंट डालने के ऊपर लोगों ने जब इसे गालियां निकाली तो उसने वो प्राइवेट की और आया कि आज के बाद नहीं चलूंगा। पुराने व्यूअर्स जानते हैं इसको, आई डोंट केयर, किसी को नहीं जानता कि नहीं जानता, मैं उसको दिखाने के लिए यहां पे नहीं आया। अली शाह कह रहा है 3/20/2023 को जब ये मुन्ना और देसी और इन सब ने वो बीडी भड़वे के साथ मिलके सारे गेम डाली थी, वो कह रहा है लवना सुर को, क्या कह रहा है,
I have never said anything to you, bro. Hey, Lavnasur, मैंने आज से पहले कभी तुझे कुछ नहीं कहा. But this time I would say, लेकिन आज कहूंगा, it is like getting a ice cold water splashed on our fucking faces. ये ऐसे है जैसे किसी ने सख्त ठंडा बर्फ वाला पानी हमारे चेहरों पे डाल दिया है. Not on my face personally. मेरे फेस पे नहीं. एंड आई कैन से दिस अबाउट मुन्ना भाई टू. वी नो एवरीथिंग फ्रॉम डे वन. हमें पहले से पता था डे वन से. वी वर नॉट जस्ट बिग इनफ टू डू दिस शिट. हम इतने बड़े नहीं थे कि हम ये टट्टी कर सकते साहिल और एडम के खिलाफ. स्लिपरी फकिंग स्लोप. हम ही इस स्लिपरी स्लोप में गिर के अपनी ही टट्टी में खुद गिर गए. अब अली साहब पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से महीने से समीर के चैनल पे जा रहे हैं. वहां पे सो कॉल सनातनी बन गए हैं और वहां पे जाके उन्होंने समीर को इंसाइट किया है. ईच एंड एवरी सेम वर्ड समीर ने रिपीट किया है अपनी वीडियोस के अंदर. जो साहिल जो कि मुन्ना बोलता था और ये सारे बोले हमें नेगेटिव पब्लिसिटी करने के लिए, इन्होंने सेम वही वर्ड बोले. ये अली शाह का मैसेज है. मैंने आज तक ये भी क्यों नहीं दिखाया? क्यों दिखाऊं यार? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब आप अपनी एक दफा अपनी सफाई में एक चीज प्रेजेंट करते हैं ना, अगला दूसरी ले आता है, फिर अगला तीसरी ले आता है, फिर अगला चौथी ले आता है. आप यही करते रहेंगे तो आप असल कंटेंट पे काम कैसे करेंगे? मगर जिन लोगों के पास और कुछ नहीं है समीर साहब कहते हैं उनके पास 1,30,000 सब्सक्राइबर हैं, मेरे पास 1,10,000 सब्सक्राइबर हैं, वो बाप है हमारा. तो भाई फिर तुम मेरे खिलाफ खड़े क्यों हो रहे हो? अपना काम करते रहोते. तुम्हें किसने कहा था कि मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ? तुम्हें कौन कह रहा है भाई? अपना काम करो. वो अपना काम करो यार. तुम्हें किसी ने मना किया? नहीं किया. और फिर वैसे तो मुझे स्पेशल ट्रेनिंग मिली है. ये सही सारी बातें जो मुन्ना कर चुका है रिपीट हुई है. क्रिश्चियन है. कभी पैदाइशी क्रिश्चियन था? कभी नहीं था. कभी एक्समुस्लिम नहीं था, पैदाइशी क्रिश्चियन था. आगे और इसको बाकायदा ट्रेनिंग मिली है कि क्रिश्चियनिटी के अलावा सारे दुनिया के रिलीजन और बिलीफ को. अबे बोलना तो सीख ले. इतनी शराब पी रहा, तेरी जुबान लड़खड़ा रही है. कैसे तुमको जो है ना कैसे आर्गुमेंट करना है, कैसे उनको मिशनरीज को. ये देखो एक्स मुस्लिम अली साथ साथ क्या बोलता जा रहा है. सी जो चीज समीर को पढ़ाई गई पट्टियों की तरह वो बोलता गया. लूज कहने ना कहूं इस बंदे को तो क्या कहूं. इसीलिए कहा था मैं तेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता. यू डू नॉट नो किस वक्त क्या बोलना है, किसकी वेरिफिकेशन करनी है. कभी तुम हाथ टूट के अपना दिखा देते हो, इंटरनेट से पिक्चर लगा देते हो, बाद में एक दूसरा बंदा एक्सपोज करता है ये तो इंटरनेट से पिक्चर ली हुई है, देखो ये पिक्चर यहां से ली हुई है, इसका हाथ टूटा नहीं, ये प्लस्तर तो इंटरनेट की पिक्चर है, सेम टू सेम डिटो कॉपी. कभी कुछ कर देते हो, कभी तुम ये बन जाते हो, कभी हिंदू बन गए, कभी सनातनी बन गए, कभी वापस चले गए, कभी नास्तिक बन गए, कभी पिक एंड चूज पकड़ लिया, कभी आर्या में चले गए. व्हाट आर यू डूइंग मैन? हर रोज तुम एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो जिसकी वजह से तुम प्रमोट होने के लिए कंटेंट सही बनाओ. यू विल बी प्रमोटेड. नॉट लाइक दिस. ऐसे नहीं. लेकिन फिर भी हमने कभी कुछ नहीं कहा तुम्हें. करो यार, जो भी करना है करो, अपने घर में करो, हमें क्यों बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो? डू इट. हाँ जी, आगे देखें जी. तू बोला कि तू मेरे को बैक स्टेज में बैठ के सिखाया. कब सिखाया बे झाटू? कब सिखाया मैडम तू मेरे को? किस दिन तू मेरे को बैक स्टेज में बैठ करके सिखाया? अब ना 2018 तक मुस्लिम हूं तो 2019 में 20 में दावा किया कि तू मुस्लिम है. अच्छा, 2018 में दावा किया, 2019 में दावा किया. कब दिखाया झाटू? आगे देख लेते हैं फाइनल वीडियो और उसके बाद गेम खत्म. फिर मैं आपको दिखा भी देता हूं कब सिखाया. 18 से एक्स मुस्लिम हूं जब तेरे बच्चे भी पैदा नहीं हुए होंगे, जब तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ होगा. यार 2023 जा रहे हैं, 2018 में मेरा बाप नहीं पैदा हुआ तो मैं क्या, यानी मैं कहां से आ गया? यार इतनी शराब पी ली है तूने, तुझे ये भी पता नहीं लग रहा कि 2018 में अगर मेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ तो मैं कहां से आ गया? ये मेरा बाप स्ट्रीम कर रहा है क्या 3 साल की उम्र में बाप ने स्ट्रीम करना शुरू कर दी? 5 साल की उम्र में, लाइक 3 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ, 2 साल की उम्र में बाप मैं पैदा हो गया. लाइक ये कैलकुलेशन कहां से आ रही है? 2018 में बाप भी पैदा नहीं हुआ, 2019 में मैंने स्ट्रीम बनाना शुरू कर दी. क्या मैं 1 साल की उम्र में मेरे बाप ने मेरे को पैदा कर दिया जब वो 1 साल का था?
بعد میں پیدا کر دیا, اسلام چھوڑ دیا, 2 سال کی عمر سے میں نے اسٹریم بنانا شروع کر دی. کیا یار تم گالیاں نکالتے وقت کیا, ہاں نہیں, اگر شراب کے نشے میں گالیاں نکلیں گی تو ایسی ہی نکلیں گی نا یار. سوری میں بھول گیا تھا, 5 پیک لگائیں گے. 18 سے ایکس مسلم ہوں, جب تیرے بچے بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, جب تیرا باپ بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا, تب سے میں ایکس مسلم ہوں. اور مجھے تو نے بیک اسٹیج میں بیٹھ کر کے سالے ایک دن کچھ نہیں بتایا, کیونکہ تو ایک دن بھی میرے ساتھ جو ہے نا بیک اسٹیج میں بیٹھا ہی نہیں ہے. تو ایک دن بھی نہیں بیٹھا بے میرے ساتھ. میرے کو سکھائے گا تو, میرے کو سکھائے گا اسلام کیا ہے. میں پڑھ لکھ کر کے تبلیغی جماعت سے نکل کر, تبلیغی جماعت والی ساری گیم میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی تھی. دیکھو یار, بیک سٹیج میں اگر میں اس سے بات کر رہا تھا اس کو میں پروف نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ بیک سٹیج میں obviously ریکارڈنگ ختم ہو چکی ہے. آپ کو یہ پروف کر سکتا ہوں کہ کتنی دفعہ اس بندے کو میں نے ڈسکورڈ پہ میسجز کیے اور کیا کیا کیے. یہ دیکھیے جناب, پہلا میسج, عامر حق کتی ماں کا بچہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بارے میں اسے کیا بتا رہا ہوں کہ بھائی کیا کر رہے ہو, کیا گالیاں دے رہے ہو, بھائی ایسے کرو ایسے کرو. آگے, سلام نصیر لالا جی سوری یہ تو وہ ہو گیا یار, پلیز ہندوؤں کو مت لیا کرو یار پلیز, یہ بھاڑ چود مسلمانوں کے کام کر رہے ہیں. یہ سمیر کہہ رہا ہے مجھے, یہ تیسرے مہینے 22 تاریخ کو سمیر کہہ رہا ہے یار بھاڑ چود مسلمانوں کے کام کر رہے ہیں یہ لوگ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ایڈیٹ ول ریمین ایڈیٹ کرنے دو یار, اس کو یہ کرنے دو, 2 روپے کی اوقات نہیں ہے اس کی وغیرہ وغیرہ. کسی بات ہو رہی تھی, یہ عظما کی بات ہو رہی تھی جو کہ پہلے کرسچن بنی تھی, بعد میں سو کالڈ سناتنی بن کے اس نے بھی یہی کام کیا تھا جو کہ سمیر نے کیا تھا. ڈز ناٹ میٹر. میرے اسکائپ دے دو, اس نے مجھ سے اسکائپ لیا, اسکائپ کے اوپر بھی میرے اس کے پاس میسجز ہیں, میرے پاس میسجز ہیں, وہ بھی دکھا سکتا ہوں. لانگ سٹوری ہو جائے گی, گیم بڑھ جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یو ڈڈ ناٹ جوائن وتھ ساحل ٹوڈے, تم باہر گئے ہوئے تھے. اچھا, مووڈ آل ہز ویڈیوز, یہ ہو گیا تھا, دکھا دیا تھا. ٹیچنگ سمیر 1, when people are speaking یار allow them to finish before, میں اسے سارا سمجھا رہا ہوں یار کس طریقے سے اسٹریم کرنی ہے, یہ سکھا رہا ہوں. مجھے وہ حدیث چاہیے جو محمد سے پوچھی تھی کہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ سیکس کرو. چھوٹی چھوٹی حدیثیں بھی میرے سے پوچھ رہا ہے اسٹریم کے لیے. ملحد اور ایتھیسٹ کا مطلب نہیں اس کو پتا تھا, وہ بتایا تھا اسٹریم میں ملحد اور ایتھیسٹ کو اسٹریم کے اندر بات کرتے ہوئے ملحد اور مرتد کا ڈفرینسیشن نہیں کر سکا تھا. اور اس کو میں پیچھے سے بتا رہا ہوں, ابے ملحد جو ہے نا وہ ایتھیسٹ ہوتا ہے, مرتد جو ہوتا ہے وہ ایکس مسلم ہوتا ہے. کیا کر رہا ہے تو, اس کے ساتھ بات کر رہا ہے, جا کے دیکھ. ہیلو السلام علیکم جی, اور بتاؤ اوپر کے اوپر جو آیتیں ہیں وہ دے دو, عورتوں کے حوروں کے اوپر آیتیں دے دو یار, یہ کر دو وہی. اچھا اس کے بعد ٹیچنگ ضمیر اگین, السلام علیکم جی, ارے یار ٹوڈے آئی ہیو انویٹیشن آن دی چینل ٹو ٹاک اباؤٹ وومن رائٹس کے بارے میں مجھے آیتیں دے دو. اوکے جی سوری بھائی فائنلائز کر دے یہ وہ. اچھا جی یہ جناب حدیثیں لے لو, کون سی حدیثیں لے لو جو آپ نے بولی ہیں وومن کے اوپر, حجاب کی یہ والی ورس بنتی ہے, یہ والی آیتیں یہ حدیثیں بنتی ہیں. جناب ایک سٹریم کرنے سے پہلے یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ فلانی, یہ بیسک چیزیں جو پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ہی کمز ٹو چینل فار ویوز اینڈ سبسکرائب اینڈ ڈونٹ ڈو دیٹ چوتیا یا فلانا ٹمکانا. یار کم آن مین, کتنا ڈیٹا دکھاؤں گا آپ لوگوں کو اس بارے میں, سارا کچھ ہمارے چینل سے لیا تھا. اور سب سے زیادہ سے پرابلم کیا ہوئی تھی, جب ساحل نے اپنی ویڈیو بند کی تھی, ڈیٹا کہاں سے لیں گے, جیسا کہ ساحل نے پہلے بتایا تھا, ڈیٹا کہاں سے لیں گے. وہ ڈیٹا میں یوز کر رہا تھا ساحل کا اور تمہارا, اس نے پرائیویٹ کر دیا. اب میں وہ ڈیٹا کہاں سے لوں. اس وقت کے بعد میں نے اس کو کہا تھا کہ بھائی ڈیٹا تجھے دے دوں گا. سمیر کو کہو اگر ہمت ہے تو دوبارہ وہ ویڈیو لائیو کرے, جاؤ اسے کہو وہ ویڈیو جس کے اوپر عامر حق نے ویڈیو بنائی ہے, جو کہ آپ عامر حق کے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی لنک بھیجا تھا, اس کو اس نے ایکسپوز کیا تھا. یہ دوبارہ لنک لے لیں, یہ عامر حق کے چینل پہ ہے تو دشمن, لیکن سمیر نے اسے بڑی پبلسٹی دی ہے, تھوڑی سی میں بھی دے دیتا ہوں آج, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جا کے دیکھ لیں. کبھی کبھی دشمن بھی جو ہے نا وہ کام آ جاتا ہے, اور آج دشمن کام آیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ پوجا پروین کے چینل پہ جہاں پہ اس نے آگے کہا تھا کہ کبھی بھی سناتنی تھا, کرسچن تھا ہی نہیں, اس نے جھوٹ بولا تھا, وہ یہ ہے پوجا پروین کا لنک, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ میں اسٹیج پہ لے آتا ہوں, اس کا نام ہے ایکس مسلم سمیر. سوچا کچھ اور اسٹریم میں وغیرہ وغیرہ کے نام سے بنائی تھی. جب سمیر کے اوپر آئی تھی اٹیکس کہ لڑکی بازی کرتا ہے اور کوئی وفا ایپ اور یہ وہ, یہاں پہ اس کے ساتھ سوال کیا گیا تھا, تو اس نے کہا تھا میں کبھی کرسچن ہوا ہی نہیں تھا. ساری تو نیریٹو بدلنا اس بندے کا بیسک سیوا ہے. کسی کو کچھ بھی کہہ دے, کیونکہ اس سے پتا تھا جب یہ کرسچن بنا تھا سو کال میرے پاس آ کے, تو اس نے جھوٹ بولا تھا کہ کبھی کرسچن تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس نے کہا تھا کہ کرسچن بن گیا, اور یہ مجھے بتا رہا تھا, اور دنیا سے تو چھپایا تھا کہ کرسچن بن گیا تھا. اس کے مطابق ہر کوئی ایسے ہی کرتا. سو لہذا ساحل بھی کرسچن ہے, اس نے بتایا نہیں. ڈوڈ
تم اگر منافق ہو, تم اگر جھوٹے ہو, تو سب ایسا نہیں کرتے. دے ڈونٹ ڈو دا سیم. ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا. ساحل بھائی ہاں وہ میرے کو بھی ابھی کچھ ریسنٹلی پتا چلا ہے کہ میں بھی کرسچن ہو گیا ہوں. اب تک مجھے بھی نہیں پتا تھا بھائی. اچھا میں سر آپ کو ویڈیو سنا دیتا ہوں. یہ لے وراج تیواری جی, رویا ٹھاکر جی کہتے ہیں وائی ڈونٹ سمیر ڈو اسٹریم ود ایڈم اینڈ ساحل. ایک سمپل سا جواب دیتا ہوں, کیونکہ سناتن کبھی بھی ابراہیمک ریلیجن کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. سناتن کبھی کرسچینٹی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. کوئی اوپن کرسچن ہے تو کوئی ڈھکا چھپا کرسچن ہے. کیپ سپورٹنگ ایس مسلم موومنٹ. تھینک یو سو مچ. کریے گا, لیکن میں پھر سے کہتا ہوں کہ کوئی اوپن کرسچن ہے تو کوئی ڈھکا چھپا کرسچن ہے جس نے ایگنوسٹک کا لباس پہن رکھا. جی ابھی تک 4 پیک تھے, تو ابھی تک انہوں نے جو ہے نا 4 پیک جب تک تھے نام نہیں لیا تھا. نام انہوں نے لیا تھا 5 پیک کے بعد. تو 5 پیک کے بعد جو ہے نا انہوں نے نام لیا تھا, اس سے پہلے نام نہیں لیا تھا. تو بھائی 5 پیک کے بعد جب نام لیا تھا وہ کدھر گئی اسٹریم سے. یہ لیں یہ لیں, یہ 5 پیک کے بعد نام لیا تھا. بھاڑ میں جا فک آف یو ایڈم سیکر بھائنچود سالہ. او سوری یہ تو گالیاں تھیں. مائی بیڈ یہ آج نہیں چلانا تھا. سوری یہ تو گالیاں تھیں. چھوڑیں یار چھوڑیں. یہ کیا تھا, کدھر گیا یار, کدھر گیا, اچھا کدھر گیا, یہ تھا. ایک سیکنڈ یار دیکھنے دیں. کرسچن کی اولاد بھڑوے. اچھا یہ بھی گالیاں. سوری تو یار گالیاں اتنی تھی, گالیوں میں سے اصل ویڈیو نکالتے ٹائم لگ جاتا ہے. ایک سیکنڈ یار. یہ اور یہ جیلسی نہیں ہے, پر تیرے بلیف سے جیلسی ہے. میرے بلیف سے جیلسی ہے. اچھا میرے سے جلی نہیں یار ساحل. یہ بلیف سے جیلسی کیا ہوتی ہے ساحل؟ یا تو اگر آپ کا بلیف اتنا ہی نیچے ہے کہ اس کو دوسرے بلیف سے جیلسی ہو. بلیف آپ پسند کر سکتے ہو, بلیف کو آپ ہیٹ کر سکتے ہو, بلیف کو آپ لائک کر سکتے ہو, بلیف سے جیلسی نہیں کر سکتے, بندے سے جیلسی کرتے ہو. یہ بلیف سے جیلسی کیا ہوتی ہے سر صاحب؟ یہ سمجھ لگی آپ کو بلیف سے جیلسی؟ آج سمجھا مجھے نہیں سمجھ آئی, کیونکہ جیلسی بندے سے ہے, بلیف سے نہیں ہے. جیلسی بندے سے ہے, بلیف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جی آپ نے کیا کہا تھا, دیکھیں. اور یہ ساحل اس کا سپورٹ کرتا ہے. یہ ساحل بولتا ہے فیضو منڈے کو تو اسٹریم کرے گا. کیوں؟ اچھا ایکس مسلم کی اسٹریم ہے, اس کی اسٹریم کالپٹ کرنی ہے بھائی. ارے باپ رے باپ, جو ہے نا بھڑوے. بھائی روکو. منڈے کو سلمانی جلیبیاں کی اسٹریم ہوتی تھی اس زمانے میں, پتا آپ کو؟ ارے وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ فیضو کو میں نے کب بولا فیضو سمیر کا اسٹریم کو بند کرنے کے لیے تو کر؟ یہ کہاں سے آیا یار؟ اس نے بولا ہے تو بولا ہے سر, کچھ ثبوت ہے نا اس کے پاس. یار کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو بتا دیتا ثبوت. ہے سر اس کے پاس سارا ثبوت ہے سر. ارے بھائی تم کو کیا لگتا ہے ہم کو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یہ کانسپیریسی اور یہ سب چیز ہم لوگ کرتے بیٹھیں گے پیچھے کہ اس کا اسٹریم ہے تو رکھ لے, اس کو نہیں ویوز ملنا چاہیے کیا؟ ارے بھائی بہت سر, بہت ٹائم ہے سر. ارے میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا ہوں. پہلے تھوڑا بہت کرتا تھا, وہ بھی بند کر دیا. ابھی یہ اتنا جو چلا ہے, صرف کل میری ایڈم سے بات ہوئی ہے کال پہ. ایڈم اور میں نہیں کرتے بات. کل اور میری فائنلی آپ سے بات ہوئی ہے کہ یار ساحل جو چند ایک یوزر ہیں ہمارے پرانے, یار اپنے آپ کو ون اینڈ اونلی ٹائم کلین اپ دے دو, پتہ لگ جائے لوگوں کو, کیونکہ اتنا فیک نیریٹو چل رہا ہے. اگر ایک چینل سے چلتا مسئلہ نہیں تھا, جس طرح پہلے منا علی یہ سارے آئے تھے, اور اسی وجہ سے علی نے کہا تھا نا کہ علی نے کیا دکھایا, کیا دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ ایسے ہے جیسے ہمارے چہروں پہ کسی نے ٹھنڈا پانی گرا دیا ہے. ہم اس قابل ہی نہیں تھے, ابھی ہم بہت چھوٹے تھے. تو گیم وہی ہے, گیم وہی پرانی گیم ہے, نئی گیم کچھ نہیں ہے, نئے بات انہوں نے کچھ نہیں کی ہے, گیم وہی پرانی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اب انہوں نے وہ چینل پکڑا جو 1 لاکھ سے اوپر سبسکرائبر والا چینل تھا. اور کیونکہ علی نے کیا کہا تھا, وی ور ناٹ بگ انف ٹو ڈو دس شٹ, ہم اتنے بڑے نہیں تھے کہ ہم یہ ٹٹی کرتے. انہوں نے کہا آؤ اب ہم ٹٹی کرنے کے لیے 1,15,000 والا سبسکرائبر پکڑتے ہیں, 1,35,000 والا چینل پکڑتے ہیں. یہ بندہ بیوقوف ہے, لوز چینل ہے, لیٹس یوز دس. ابھی سناتنی بنا ہے.
علی شاہ ساری دنیا جانتی ہے یار، نشئی بندہ تھا، اب اس کو پروبیبلی کسی سناتنی نے ہیلپ کی ہے، جگہ جگہ دی ہے رہنے کی، تو جناب صاحب ابھی جو ہے نا سناتنی کھیل رہے ہیں، جگہ جگہ مل گئی ہے، کاروبار تھوڑا سا مل گیا ہے، جاب شاب مل گئی ہے، سکون آ گیا تھوڑا سا. نشئی بندہ تھا، گاڑی میں رہتا تھا، جاب ملتی نہیں تھی، امریکہ کی کسی جگہ پہ رہتا ہے، وہ جب نشئی ہو کے آپ وہ چلے گئے ہو تو مسئلہ ہو جاتا ہے. یعنی اٹس لائک میں اس کے بارے میں کیا بولوں، میرے پاس اتنا ڈیٹا ہے نہیں کیونکہ اس نے تو اپنے منہ سے بولا ہوا ہے، جو بھی بولا ہوا ہے اس کی اسٹریم میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. بہرحال وٹ ایور ہی سیز آئی ڈونٹ بلڈی کیئر. وٹ آئی کیئر از کہ آج دو سناتنیوں نے ہیلپ کر دی تو سناتنی کھیل رہے ہیں، اور یوز کس کو کر رہے ہیں؟ سمیر کو، کیونکہ پتا ہے کہ وہ لوز کینن ہے. وی کین یوز ہم، اینڈ دس از وٹ ہیپن. اور لوز کینن کے اوپر میں نے پہلے بھی بتایا تھا، حالانکہ میں نے اس کو لوز کینن کہا ہے، لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ بھائی جان تو اپنا کام کرتا رہے، تو مجھے مت بتا کہ میں تیرے چینل پہ آؤں، تو اپنا کام کرتا رہے جو کر رہا ہے، اور میری دعائیں تیرے ساتھ کہ تو اپنا کام کرتا رہے. لیکن بھائی جان جب جیلسی ہوتی ہے نا تب آپ کچھ نہیں کر سکتے. I have never stated anything against you, and as per me for giving you, then I did on the same day میں جب تُو نے اسٹریم بنائی تھی ساحل کے بارے میں، اس کے خلاف، میں نے اسی وقت تجھے forgive کر دیا تھا. But I cannot work with you، میں تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکتا. Keep up doing your work، اپنا کام کرتے رہو. But your style does not match mine، تیرا اور میرا اسٹائل نہیں ملتا. And per me you are a loose cannon، تو loose cannon ہے میرے مطابق، آج بھی ہے کل بھی تھا، کیونکہ تجھے پرکھ لیا تھا میں نے. So my prayers are with you but do not ask me to join. میری دعائیں تیرے ساتھ، مجھے مت کہے کیسا کام کروں. یہ میسج کے بعد میں نے کبھی نہ پہلے بتایا تھا کچھ، نہ آج تک بتایا. آج کیوں بتایا؟ تم لوگوں کی وجہ سے، تم لوگ جو ہماری فیملی ہو، جنہوں نے آج تک ہمارے ساتھ کام کیا. مجھے بہت مشکل سے بہت سارے یوزرز کو بلاک کرنا پڑا کیونکہ وہ بھونک رہے تھے کامنٹس کے اندر آ کے. تیسری اینڈ فائنل بات، اسٹریم بند کروں، اور یہ بات میں نے اینڈ کے لیے اس لیے رکھی ہے کیونکہ یہ اتنی دفعہ چل چکا ہے مدعا کہ میں بار بار یہ بات کر کے تھک چکا ہوں. آج سے 3 سال پہلے، 3 سال پہلے میں نے بہت بڑی بڑی گالیاں نکالی تھی کالی ماں کو اور رام کو یا کرشن کو، بھول گیا میں. اس کے بعد میں نے 2-3 دفعہ نہیں، کئی دفعہ، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، کئی دفعہ اس کے بارے میں بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ لسن ٹو می ویری کیئرفلی. میں نے کہا تھا کہ بچپن سے جو چیز پڑھائی جاتی تھی اسی طرح میں نے بول دیا وداؤٹ ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیٹنگ. کیوں؟ کیونکہ کالی انسانوں کی قربانی لیتی تھی، ہمیں بتایا گیا تھا، وہی بولا تھا. معافی کس بات میں مانگی تھی؟ کہ میں نے فیک نیریٹو کو ذہن میں رکھ کر فیک نیریٹو کی بیس کے اوپر گالی نکالی تھی. اس بات پہ گالی نہیں نکالی، اس بات پہ معافی نہیں مانگی تھی کہ میں اب ہندو ہو گیا ہوں، میں اب سناتنی ہو گیا ہوں. نہیں، میں نے کبھی نہیں کہا میں سناتنی ہو گیا ہوں، کبھی نہیں کہا. جو میں ہوں ہمیشہ سے بتایا ہے، سب کو پتا ہے. معافی مانگی تھی کہ آئی ایم سوری، میں نے آپ لوگوں کو دکھ دیا صرف، اور وہ فیک نیریٹو کے اوپر. جب لکھا نہیں ہوا، مجھے بولنا بنتا نہیں تھا، میرے پاس ڈیٹا نہیں تھا، ایویڈنس نہیں تھا. جو کام میں مسلمانوں کے اسکرپچر کے ساتھ کرتا ہوں، میرا اگر میں نے بولنا تھا تو اسی لیول کے اوپر آ کے بولتا، اسکرین پہ دکھا کے بولتا، اور ہندو اسکرپچرز کے اندر ان کی تفاسیر جو ہوتی ہیں، جو آپ لوگ تفسیر کو جو بھی کہتے ہو، انٹرپریٹیشن کے ساتھ دکھا کے بولتا تو میرا حق تھا، نہیں تو میرا حق نہیں تھا. اینڈ آئی ایم سوری فار دیٹ. یہ بات میں نے 1 دفعہ نہیں کئی دفعہ کی ہے. مگر اس ویڈیو کو ہر مسلم نے چلایا، اور اس ویڈیو کو سب سے پہلے ایک سناتنی نے چلایا. اس سناتنی کے چلانے کے بعد وہ ویڈیو ہر مسلم نے چلایا. آج پھر وہ ویڈیو دوبارہ چل رہی ہے. اجے آریہ کی بات کرتے ہیں تو اجے آریہ جناب میرے ڈسکورڈ پہ آئے تھے لوناسور کی وجہ سے، لوناسور کے گینگ کے بندے تھے. جب آپ اسی ویڈیو کے اندر یہ جو ہمارے ہیٹی ڈبیٹ والے برہما راکشس صاحب، برہما راکشس اس وقت موجود تھے، 30-35 ہندو موجود تھے جب یہ ارے نے میرے اوپر تہمتیں لگانا شروع کی. 2 بیسک تہمتیں جس کا جواب اس نے دکھایا لیکن تہمت نہیں دکھائی کہ اس نے تہمت کیا لگائی ہے. تہمت کہتے ہیں ایکیوزیشن کو. ایکیوز کیا تھا تم جیزس کو ثابت نہیں کر سکتے. میں نے کہا جیزس کو ثابت کرنے کے لیے ہسٹوریکل ڈیٹا پڑا ہے، ہسٹورینز پڑھے ہیں، سارا پروف پڑا ہے. اگر جیزس کو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر رام کو بھی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈی این اے دونوں کا موجود نہیں ہے. جیزس کا ڈی این اے بھی موجود نہیں ہے، رام جی کا بھی ڈی این اے موجود نہیں ہے. رام کو ثابت کس طرح کرتے ہو؟ ہسٹری کی بیس کے اوپر، مندر کی بیس کے اوپر، ہسٹوریکل آرکیولوجیکل ایویڈنس کی بیس کے اوپر. جیزس کو پروف کیسے کرتے ہو؟ ہسٹری کی بیس کے اوپر، آرکیولوجیکل ایویڈنس کی بیس کے اوپر. بھائی کٹنگ کسی بھی ویڈیو کی، اگر آڈیو کی کٹنگ تم بیچ میں سے نکال لو گے، کچھ بھی کر لو، میرا تو لپس نہیں نہ ہل رہے نظر آ رہے، ہڈن ہے نا.
जहां से मर्जी काट के जितना मर्जी चला लो। ब्रह्म राक्षस वहां पे मौजूद था कि बात शुरू कहां से हुई, लवनासुर से आया, ये लवनासुर के गैंग से आया और यहां पे बोलना शुरू हो गया। फिर इसने क्लेम किया था बाइबल की ऑथेंटिसिटी। मैंने कहा बाइबल के मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, 40,000 से ज्यादा न्यू टेस्टमेंट के मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, 1,20,000 से ज्यादा ओल्ड टेस्टमेंट के मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। तुम मुझे कह रहे हो उसको इसको साबित करो, वो मैन्यूस्क्रिप्ट से साबित करूंगा। अगर उसको साबित नहीं कर सकते तो वेदाओं को भी साबित नहीं कर सकते तुम, क्योंकि वो भी तुम इसी बेस के ऊपर, या जो भी तुम प्रूफ लेके आते हो, सेम प्रूफ सेम वैलिडिटी के ऊपर तुम दोनों को अगर रखोगे तो तुम उसको साबित करोगे, तो दोनों को साबित करोगे, एक को नहीं कर सकते। अब उसको तुम जिस तरह मर्जी रंग दे लो, एंटी सनातनी रंग दे लो, कुछ भी दे लो, भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, गो डू इट। अगर तुम हेट करते हो, जेलस हो मुझसे कि मेरे पास सब्सक्राइबर आ रहे हैं या मेरे पास व्यूअर्स आ रहे हैं, तो भाई फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, नेवर, मत आओ। लेकिन जो कम से कम वो तो सही चलाओ, फेक पे फेक नैरेटिव चलाया, हर बंदे ने वहां पे बैठ के फेक पे फेक नैरेटिव चलाया। ब्रह्म राक्षस हीटेड डिबेट वाला वहां गया, उसको बोलने ही नहीं दिया, बोलना ही नहीं दिया गया। भाई 6 इतने बड़े गुरुज बैठे हैं, उसने पहले बोलना शुरू किया, उसको रोक दिया, दोबारा बोलना शुरू किया, उसे रोक दिया। उसने कहा अच्छा यार बाय बाय, मैं चलता हूं। जो वहां पे बैठा हुआ था, जो कि आंखों देखा कानों देखा गवाह था, उसको बोलने नहीं दिया। तो भाई आवाज़े हक ने एक और नई वीडियो बनाई है पिछले हफ्ते, जिसमें उसने बताया एक्स मुस्लिम मूवमेंट खत्म हो जाएगी। आवाज़े हक ने एक नई वीडियो बनाई है अभी 2-4 दिन पहले, जिसने उसने कहा है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये हरकतें कर रहे हैं आप लोग। ये देखिए। अच्छा अब मुझे बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं। अगर यही चाहते हैं समीर साहब, जो अपने आप को कहते हैं ना मूवमेंट 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 मूवमेंट, ले सर, ये जनाब मैं आपको दिखा देता हूं, ये उसका लेटेस्ट मैसेज वीडियो है, ये भी देख लें। एक्स मुस्लिम मूवमेंट खत्म हो जाएगी, दिस इज द रियलिटी जो वो बोल रहा है। क्योंकि अगर देखें, मूवमेंट को मूवमेंट बनाया गया था कैसे? मुन्ना के चैनल पे जाके उसको सपोर्ट किया, चला यार चैनल, तुझे इतना नहीं पता, मैं तुझे बता रहा हूं, तेरा चैनल भी चल रहा है, ये एक मुन्ना चल रहा है। एक्स मुस्लिम समीर का चैनल चलाया था, एक्स मुस्लिम फैजू का चैनल चलाया था, हकूक का चैनल चलाया था क्या? वो तो अभी एक दफा फर्स्ट टाइम स्ट्रीम की थी कि लड़ाइयां इन्होंने डाल दी मुन्ना वगैरह ने, उसका क्या चैनल बेचारी का चलाना था, वो तो चलाते ही उड़ा दिया था। हम लोगों ने व्हाट वी डिड इज कि हर एक्स मुस्लिम को सपोर्ट किया, पुश किया, क्योंकि 2 चैनल या 3 चैनल नहीं होते, मूवमेंट नहीं होती। इसको मूवमेंट बनाया था बाय पुशिंग ईच एंड एवरी चैनल कि आओ यार, और तुम्हारे पास इतना डाटा नहीं है, ठीक है, हर मुसलमान जो कि इस्लाम छोड़ता है उसके पास इतना डाटा नहीं होता, हम तुम्हारे चैनल पे जाते हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, अपना टाइम तुम्हारे चैनल पे देते हैं, ताकि तुम्हारा चैनल चले, लोगों को नजर आए एक्स मुस्लिम्स हैं। तुम अपने लेवल पे काम करो जितना कर सकते हो, बाकी थोड़ा थोड़ा हम आके पुश कर देंगे। सबसे पहले ये 3 लोग कटे, एक्स मुस्लिम अली कटा, देसी कटा, मुन्ना कटा। क्यों कटा? भौंकना शुरू हुए, फेक नैरेटिव फैलाना शुरू हुए। जो बंदा एक बार फेक नैरेटिव फैलाएगा वो कल भी फैलाएगा, जैसे कि समीर ने किया। पहले इसने फेक नैरेटिव फैलाया साहिल के बारे में, आज उस वक्त मजबूर था, मैंने छोड़ दिया कि बाद में भी करेगा, आज मजबूर नहीं था, उसने बड़ा फेक नैरेटिव फेंका। सेम इज द केस, मुन्ना ने उस वक्त छोटा नैरेटिव फेंका था, कल को बड़ा नैरेटिव फेंकेगा। क्यों सपोर्ट करूं मैं? अपना टाइम क्यों जाया करूं? क्यों बर्बाद करूं? बिल्कुल सही कहा इस बंदे ने, और मैंने 1000 दफा ये बात कही है, इंडिया में इंडियंस को इंडियंस ने काटा है। अगर इंडिया में इंडिया को इंडियंस ना काटते तो इंडिया के एक चप्पे के ऊपर भी मुसलमान कब्जा ना कर सकते। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है। आप लोग दोहराना चाहते हो, प्लीज बी माई गेस्ट। नहीं दोहराना चाहते, आप लोगों की मर्जी है। मेरा क्या है, मैं कल ये चैनल बंद कर दूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था एडम भाई महीने का कितना कमा रहे हो, हम देते हैं। मैंने कहा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है
کل کو تم لوگ ہی میرے خلاف اگر کھڑے ہو گئے تو میری تو نوکری بھی گئی اور مہینے کا جو میں کما رہا ہوں وہ بھی گیا. بھائی نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. نہ میرا یو پی آئی ہے, نہ میرا پے پیل ہے, نہ کچھ اور ہے, نہ میں نے کبھی کسی سے کہا ہے. بلکہ جتنے لوگوں نے میرے چینل پہ آگے کہا نا کہ ایکس مسلم کو سپورٹ کرو فائنینشیل, میں نے منع کیا, مت کہو, مت کہو, ڈونٹ ڈو دیٹ. لہذا دنیا میں کوئی بھی شخص مجھے بولتا ہے کہ اپنا ڈیٹا دکھاؤ, کیوں دکھاؤں؟ میں نے آپ کو نہیں کہا. ہاں میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں جو کہ پبلک ریکارڈ ہے, پبلک ریکارڈ میں دکھا دیتا ہوں. اور پبلک ریکارڈ کے اوپر سمیر نے کیا کہا تھا کہ اس کو اس طریقے سے اور اس طریقے سے اور اس طریقے سے کیلکولیٹ کرو تو یہ تقریباً 1,90,000 بنتا ہے. اگر یہ ایسے کیلکولیٹ کرو, اس میں یہ ایڈ کرو, پتہ نہیں اس کی کیلکولیشن اس نے کیسے کیسے کی تھی, لیکن اس نے اپنی ہی سٹریم میں ساری کیلکولیشن کر کے دکھایا تھا کہ یہ 1,90,000 بنتا ہے. اور اس نے یہ والا پبلک ریکارڈ سوشل بلیڈ کا, سوشل بلیڈ کا جی 988 سے لے کے 15.8K تک, اس کا ایوریج لو, اس کو ایسے کرو, اس کو فلانا کرو, اس کو ٹمکانا کرو, تو یہ 1,90,000 $2,000 کے قریب بنتا ہے. سمیر کے پاس نہ صرف یہ کہ یوٹیوب ہے بلکہ یوٹیوب کے 2 چینل ہیں, دونوں کے اوپر لائیو کرتا ہے. میں نہیں کرتا, میں ایک پہ کرتا ہوں. اس نے اپنا ایک چینل دکھایا, نمبر 1. نمبر 2, سمیر کے پاس یو پی آئی ہے اور ادر مینز آف ڈیٹا ہے, میں نے نہیں رکھا ہوا, بالکل نہیں رکھا ہوا. لیکن ایک چینل وداؤٹ یو پی آئی, وداؤٹ اینی تھنگ, یہ اس نے اپنی انکم دکھائی تھی سوشل بلیڈ پہ لائیو. اس نے میری کیوں نہیں دکھائی تھی؟ یہ میری ہے سیم, اس سے نیچے ہے 918 سے 14. اگر وہ 1,90,000 کما رہا ہے, جو کہ اس نے اپنے چینل کا لنک کھول کے دکھایا تھا کہ 1,90,000 بنا رہا ہے, بھائی جان تو میں تو اس سے نیچے ہوں, اور میرے پاس یو پی آئی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ چونکہ پبلک ریکارڈ ہے وہ دکھاؤں گا, پرسنل اینڈ پرائیویٹ کبھی نہیں دکھاؤں گا. پبلک ریکارڈ پہ سوشل بلیڈ پہ جا کے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. آئی ڈونٹ بلڈی کیئر. اگر سوشل بلیڈ پہ میری انکم اس سے نیچے ہے تو پھر اس کے بعد میں 1,90 بھی نہیں بنا رہا. نمبر 1. نمبر 2, آئی ڈونٹ کیئر, آئی ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ فائنینسز. نہ میں نے کبھی فائنینسز بولے ہیں, نہ مانگے ہیں, نہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہے, نہ میں نے فائنینسز کا کام کیا ہے, نہ میں نے فائنینسز کا کبھی کسی سے پوچھا ہے, نہ میں نے بتایا کہ میں اس کو دے رہا ہوں یا اس کو دے رہا ہوں یا اس کو نہیں دے رہا یا اس کو دوں گا, کبھی نہیں. نہ کبھی میں اپنا پرسنل اینڈ پرائیویٹ ڈیٹا دوں گا. بھائی دیٹس مائی پرسنل اینڈ پرائیویٹ ڈیٹا. آپ سوشل بلیڈ پہ جائیں یا اس ٹائپ کی ویب سائٹ پہ جائیں, جو پبلکلی جو چیز بتا رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں, اور جو مرضی ایسٹیمیٹ لگائیں, جس مرضی طریقے سے کیلکولیشن کریں, مجھے نہیں پرواہ. حالانکہ وہ صحیح بھی نہیں رہتا اس میں. یار صحیح نہیں ہے نا, obviously اس نے بڑی کیلکولیشن کی تھی اور اس نے اپنی ولی کو 1,90,000 دکھایا تھا کیلکولیشن کر کے. آئی ڈونٹ کیئر ہاؤ اٹ کیلکولیٹڈ. اس کی اسٹریم لائیو ہے, دیکھ سکتے ہیں, نہیں دیکھ سکتے میرے پاس کٹنگ ہے, کل پرسوں ڈال دوں گا. ابھی میں نے اس کی کٹنگ بنا کے سیپریٹ نہیں کی تھی, لیکن اس کی ویڈیو پہ پڑی ہوئی ہے. جب اس نے اپنے کا 1,90 بنایا تو میرا تو پھر 1,50 بنتا ہے نا. میں نیچے ہوں نا سوشل بلیڈ میں, اس سے اپر میں 1,000 نیچے ہوں, لوور میں تقریباً 100 نیچے ہوں, تو بھائی پھر میں اسے نیچے رہا نا. تو بھائی مجھے کبھی انکم کے لیے کام نہیں کیا. یو پی آئی میں نے نہیں بنایا. انڈیا میں یو پی آئی بنا دوں کسی بھی بندے کے نام پہ, وہاں پہ لے سکتا ہوں, بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے, میں نے نہیں کبھی کیا. بھائی forget it, I don't care. میں نے 1000 دفعہ کہا, آؤ ڈیٹا لو, سٹریم سنو, ڈیٹا بناؤ, ایکسپوز کرو, that's it. میں نے کسی کو کہا ہے کہ فائنانس کرو, میں نے کسی کو کہا ہے میرے گھر میں فلانی چیز نہیں ہے مجھے وہ لینی ہے فائنانس کرو, that's it, end of discussion. اچھا اور ایک چیز یہ تھی, ہاں اس کو یہ کرتے ہیں, اور ایک چیز یہ تھی کہ اور ایک نیریٹو بنا گیا کہ بھائی یہ اینٹی سناتنی ہے یا ہندو ہیٹر ہے. بھائی تھوڑا نہیں, میں اور ایک اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کر رہا ہوں, تھوڑا سا دماغ چلاؤ. ایڈم جا رہا ہے ہمارے پیارے سوامی جتیناندر جی کے پاس, جب بھی ان کا اسٹریم میں ضرورت لگتی ہے یہ دیکھ لیتا ہے ان کے چینل پہ چالو ہے, کوئی مومن ہے, یہ پہنچ جا رہا ہے ادھر. توفیل دادا کے وہاں جا رہا ہے ایڈم, سنجے دکشت جی کے وہاں پہ جا رہا ہے ایڈم. اگر اتنا پرابلم ہوتا ہے اس کو ہندوؤں سے یا سناتن سے, تو یہ جاتا ان کے چینل پہ کبھی؟ تھوڑا تو دماغ لگاؤ یار. تو اس کو ختم کرتے ہیں. کنکلوژن یہ ہے کہ بھائی ہم کو یہ سب کرنا نہیں تھا. پہلی بات, اگر یہ کرنا ہوتا
تو یہ 1.5 سال پہلے ہم لوگ یہ سب رنڈی رونا مچا کے رکھے ہوتے. ہماری منشا اور ہمارا ارادہ، ہمارا فوکس یہ کبھی تھا ہی نہیں کہ کسی کے بارے میں بولو کوئی کنٹروورسی. جو ہر 1-1.5 مہینے میں کچھ نہ کچھ کنٹروورسی یا تو کریٹ کرو یا کنٹروورسی کا حصہ رہو. ہمارا یہ مقصد ہے ہی نہیں. ہمارا صرف ایک ہی مقصد سٹارٹنگ سے جب سے ہم نے چینل اوپن کیا ہے، ایک ہی ہے کہ اسلام کی حقیقت کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، مومن کے بھی نان مومن کے بھی. یہی ہمارا فوکس رہا ہے 1.5 سال میں. آج تک ہم نے کسی بھی چینل کے بارے میں نہیں بولا. 1-2 بار ایڈم نے بولا تھا، میں نے ایڈم کو فٹک سے منع کر دیا، بھائی نہیں کرنا دوسری بار. یہ یاد ہے ایڈم؟ بالکل بالکل فٹک سے میں نے ایڈم کو منع کر دیا تھا، دوسری بار بھائی یہ کام نہیں کرنا. کوئی بھی چینل کا نام اپنے، کوئی بھی ایکس مسلم چینل کا نام اپنے چینل پہ نہیں لینا. تو ہمارا فوکس یہ ہے ہی نہیں کبھی سے. لیکن آج جس طریقے کی حرکت کی گئی اور ایک لوگوں کے ذہن میں فیک نریٹو ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس پہ بھی میرا اسٹانس یہ تھا کہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ تھوڑے دن چلے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن ہمارے کچھ سپورٹرز نے بولا کہ بھائی ایک بار کر دو، صرف ہمارے بولنے پہ کر دو، ایک بار کر دو، ختم کرو. تو اس وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے آج، اور آپ لوگوں کو حقیقت بتائی کہ جتنی باتیں بتائی تھی ساری فیک تھی. جو چینل پہ نہیں جا رہے تھے اس کی وجہ کچھ اور تھی. اور نہ ایڈم کو کوئی سناتن سے پرابلم ہے، نہ اس کو کوئی ہندوؤں سے پرابلم ہے. اس کی وجہ بھی ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی. اس کے آگے بھی یہ ختم ہونے کے ٹائم پہ لاسٹ بات یہی ہے کہ کوئی بھی ایکس مسلم ہو، ہم نے سب کو سپورٹ کیا، ہم چاہ رہے تھے سب آگے بڑھے. کوئی بھی ایکس مسلم چینل ہو جو ایکٹیویزم کر رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، زیرو پرابلم. اگر اس کو ویورشپ بھی اچھی آ رہی ہے ہم کو اچھا خوشی ہوتی ہے، اگر اس کو سپورٹ آ رہا ہے ہم کو خوشی ہوتی ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم کسی کے وہاں پہ نہیں جا رہے ہیں، اگر ساتھ میں نہیں کر رہے دیٹ مینس کہ ہمارا اور ان کا جو میل ہے، کیمسٹری ہے، وہ نہیں فٹ ہو رہی. اس کی وجہ سے آدمی اوائڈ کر رہا ہے جانے، یا اس کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا ہے. بس اتنی سی بات ہے. ہم کو کسی سے پرابلم نہیں، کوئی جلن نہیں، کوئی کچھ نہیں. حالانکہ بہت سے لوگ میرے خلاف بھی بہت پروپیگنڈا پیچھے پیچھے چلائے، لیکن ان سے میں آج بھی محبت کرتا ہوں، باتیں ہوتی ہے، کیونکہ مجھے پرابلم ہی نہیں ہے سب چیز سے. ایک ہی ریکویسٹ ہے، جتنے جو بھی ایکس مسلم سے بھائی لوگ، مہربانی کر کے اپنے کام پہ فوکس کرو. جس چیز کے لیے تم نے چینل اوپن کیا ہے وہ اس پہ فوکس کرو، اسلام بتاؤ. فالتو کی اس کی کنٹروورسی، اس کی کنٹروورسی، یہ میرے پیچھے کیا بول رہا تھا، وہ میرے پیچھے کیا بول رہا تھا، اس کو کال کر کے اس کو گالی دینا، اس کو کال کر کے اس کو گالی دینا، پلیز مت کرو بھائی. ہم تمہارے ساتھ ہے، ساتھ ان دی سینس کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی آگے بڑھو، ہم بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہماری بات کروڑوں لوگوں تک پہنچے. یہی اصل مدعا ہے. اس کے بعد ہم کوئی بھی ویڈیو نہیں بنانے والے، چاہے کتنا بھی آپ الزام لگا لو، کچھ بھی لگا لو. یہ لاسٹ تھا، فائنل، ختم. اس کے بعد جس نے میرے چینل پہ رہنا رہے، نہیں رہنا نہ رہے. اس سے زیادہ نہ میں ڈیفینسو پوزیشن پہ کھیلوں گا. اپنی ڈیفینس مجھے کرنی نہیں، میرا جو کام کر رہا تھا وہ کروں گا. تھینک یو سو ویری مچ. آپ سب جڑے. اسٹریم کو یہیں بند کروں گا، کسی کالر کو نہیں لوں گا، کوئی سپر چیٹ نہیں پڑھوں گا. آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ، بٹ دس از اٹ. ٹیک کیئر، بائے بائے، جے ہند. اور ونس اگین یشوع اکبر العظیم. یہ میں کہوں گا، ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں، میں کرسچن ہوں. جس کو اچھا لگتا ہے رہے، نہیں اچھا لگتا نہ رہے. سناتن کو نہ مجھے کوئی پرواہ ہے، نہ مجھے کوئی اس سے نیگیٹو ہے. بھائی آپ لوگوں کا ہے دھرم، رہو. لیکن اس دھرم میں بیٹھ کے جو یہ چند ایک لوگ بیٹھ کے اس دھرم کو یوز کرتے ہوئے نیگیٹو پروپیگنڈا میرے خلاف چھیڑ رہے ہیں، دیٹ از رانگ. ڈونٹ ڈو دیٹ. بھائی لوگ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، نہیں کرو. ہاں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، ابھی میرے چینل پہ ایکچولی 9:30 کا اسٹریم تھا، لیکن یہ زیادہ ضروری تھا یہ ختم کرنا میٹر، ون اینڈ دی لاسٹ ٹائم. تو ابھی یہ اسٹریم کلوز کر کے ہم اپنے چینل پہ جو نارمل ریگولر مومن والی اسٹریم ہوتی ہے وہ ہم کریں گے ابھی. تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس لائیو اسٹریم میں بھی جڑ جائیں. تھینک یو سو ویری مچ ایوری ون. ٹیک کیئر، بائے بائے.